أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ اتنی پیاری میٹھی خیرت ہمارے جو ان کا نام نظر نہیں آیا جناب، بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی میٹھی سی پیاری سی قرآن کی خیرت کی. اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے. ہم آپ کا سے شکر گزار ہیں. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل کرم ہوا کہ یہ جو سلسلہ اتوار کا اپنی کامیابی کی بلندیوں کی طرف جا رہا ہے. ان سب کے لیے سب سے بڑی جو ذات ہے وہ اللہ ہے. جو اللہ کسی کو چاہے کامیاب کرے، اللہ جسے نہ چاہے اس کو کوئی کامیابی نہ دے. ہمارا یقین اللہ کے اوپر ہے اور ہمارے بتائے ہوئے جو اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم جب رکھیں گے، اللہ کا وعدہ ہے اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ اللہ اس کو کامیاب کر کر ہی رہیں گے. ابھی دوبارہ میں عرض کروں گا، اگر مفتی نور صاحب ہیں تو آپ اپنا مائک آن کر کے بتائیں. چلے ابھی جن صاحب نے قرآن کی خیرت کی آج وہ میرے رہبر رہیں گے. جناب آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد احمد ندوی. تو آج محمد احمد ندوی اس سیشن کے رہبر رہیں گے. ہر سیشن میں رہبر لینے کا مقصد یہ ہے کہ میرا پریزنٹیشن ان کے طرف مخاطب رہے گا، صرف ان کا ہی مائک آن رہے گا. مہربانی کر کے باقی سب لوگوں کے مائک بند کر دیں. تو جناب محمد صاحب آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ دکھ رہا ہے. جی اب اس اسکرین پہ آپ کو یہ جو کیا نظر آ رہا ہے؟ گلاس. تو اس میں پانی ہے. الحمدللہ پچھلی اتوار کو ہم نے جب اس کو پوچھا تھا تو کئی لوگوں نے کہا کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے آدھا خالی ہے. دونوں بھی جواب بالکل کریکٹ ہے. اور آج ہم کل جو پچھلی اتوار کو کہا کہ گلاس کو خالی کر کے یا اپنے مائنڈس کو خالی کر کے سیکھیں جو نیا علم ہوتا ہے، آج میں یہ کہوں گا کہ اگر اپنے محمد مفتی صاحب اگر آدھے گلاس میں چائے ہے، آپ کو اگر اس میں جوس پینا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ میں دوسرا گلاس لوں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ اسی گلاس میں آپ کو جوس پینا ہے تو کیا کریں گے؟ پہلے چائے پی لیں گے، اس کے بعد جوس پئیں گے. ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے دینی بھائیوں کا سچا دماغ، سچی دل کی کیفیت. انہوں نے کہا کہ وہ چائے کو ضائع نہیں کریں گے. آپ کو یقین نہیں ہوگا کتنے سارے لوگ چائے کو ضائع کر دیتے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے. آج اس گلاس سے یہ نصیحت میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی کہ کوئی بھی بندہ چائے آدھے گلاس میں ہو اس آدھے گلاس میں جوس ڈال کے نہیں پیتا، یا اس کے اندر جوس ہو آدھا گلاس تو آدھا گلاس اس کی چائے بھر کے نہیں پیتا، کیونکہ اس کی مٹھاس یا چائے کے اندر کڑواہٹ آ جاتی ہے. صحیح ہے نا محمد صاحب؟ جی جی. تو مہربانی کر کے جب بھی کسی کے پاس ہم علم سیکھیں، ہم کو وہ آدھے گلاس کو خالی کر کے اس کے علم کو سمجھے. بعد میں آپ اپنا علم کو اس کے اندر اضافے کی نیت سے، شر کی نیت سے نہ رکھیں. جزاک اللہم خیر. تو ابھی مفتی محمد صاحب آپ یہ قرآن کی آیت پڑھیں اور اس کا ترجمہ بتائیں. جی ترجمہ یہ ہے اس آیت کا. سورہ توبہ کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال کے بدلے جنت کو خرید لیا ہے. جنت کے بدلے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان والے کون ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، تو وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ ان سے وعدہ ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن کے اندر بھی۔ اور جو اللہ سے اپنے وعدے کو پورا کرے گا تو اس کو خوشخبری سنا دیجئے اس تجارت کی جو آپ نے اللہ سے کی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو جیسے کہ آپ نے اپنے مفتی اکرم محمد صاحب سے سنا کہ اس کا انگلش میں بھی اس ترجمہ اس طریقے سے لکھا ہے، اردو میں انہوں نے بالکل کریکٹ کہا، اللہ کسی سول یعنی کسی روح کو اتنی ہی برداشت کی طاقت دیتے ہیں جتنا وہ ڈاکٹر برداشت صاحب، جی آپ نے، میں نے جو تلاوت کی اس کا ترجمہ کیا ہے، جو آپ نے اسکرین پہ رکھا اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ جی جی میں اسکرین کے اس کا اوپر اس کیا؟ کا کرنا ہے جی اچھا، اس کر کا دیں، معنی یہ دوبارہ ہے کر دیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو، جی جی، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو یا کسی نفس کو یعنی مکلف نہیں بناتا مگر اتنا جتنا وہ برداشت کر سکے، اور جو وہ کمائے گا وہ اس کو ملے گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور اللہ دوسری جی آیت جو ہے کہ تمام تر فضل اور تمام تر خیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہیں، بہت علم والے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ یہاں پہ دو چیزیں ہیں اس قرآن کی آیت میں کہ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں، اس کو میں اپنے ٹریڈنگ کی دنیا سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ علم نہیں ہے، مجھے وہ علم نہیں ہے۔ جب اللہ نے طے کر لیا کہ آپ کو وہ علم دینا ہے، ہم بندوں کی صرف اتنی ضروری کوشش ہے کہ ہم اس علم کو سیکھنے کے لیے اپنا 100% وقت اور دماغ کو لگائیں۔ اور دوسری چیز ہے، جب اکثر ہم ٹریڈنگ کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ فلانے کا پورٹ فولیو زیادہ اچھا ہے، میرا اتنا اچھا نہیں ہے، ہم دونوں نے مل کر سیم ٹو سیم محنت کی، تو وہاں پہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اللہ جس کو جتنا چاہے اتنا ہی دے گا۔ بھلے ہی آپ کے پاس اس کا بہت بڑا علم ہو، جب اللہ کی ذات نے اس علم کے باوجود بھی تم کو نہیں دینا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کے پاس کم علم ہوگا اس کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے غیب کا ہے۔ اللہ ابدن آباد ہے، سب سے بہترین جاننے والی چیز صرف اور صرف اللہ ہے۔ چلے بسم اللہ، اپنے مفتی صاحب آپ کا مائک آن ہی رہے گا، تو ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو جی اللہ جی کا بڑا جی شکر احسان مفتی صاحب، ابھی جب میں نے کل کچھ صبح میں ہوم ورک کا کہا، اتنے پیارے ہوم ورک ہیں میرے ساتھیوں کے، میں آج ان کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں۔ جو بھی ساتھی کیا ہوگا وہ خوش ہوگا کہ میں نے ان کی ہوم ورک کو ریکگنائز کیا، اپنے پریزنٹیشن پہ ڈالا۔ یہاں پہ دیکھیے کتنا بہترین انہوں نے ہوم ورک کر کے ڈالا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کے ریٹرن کتنے ہیں، پرسنٹیج پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے۔ آپ پرسنٹیجز پہ دھیان مت دو، اللہ کا نام لے کے کام کو سیکھو اور کرو۔ پیسے جو بھی دینا اللہ ضرور دے گا، اس کی گنتی مت کرو۔ میں کوئی بھی میرے پروفٹس کی گنتی نہیں کرتا، جو بھی پروفٹس آتے ہیں وہ فنڈس میں پڑے رہتے ہیں، جتنی مجھے ضرورت ہوگی گھر کی ضرورت کو نکال لیتا ہوں، باقی کا جو ہے جو مال کاروبار کا ہے وہ کاروبار میں چلتا رہے گا۔ ہم کو پیسے گننے نہیں ہے۔ ایک ہنسی کے اس میں کہتا ہوں کہ آپ کماؤ، گھر والوں کو دے دو، بیچاری گھر والی گن لے گی۔ بھائی آپ کیوں تکلیف اٹھا رہے ہو؟ آپ کا کام ہے کمانا، گھر والی کا کام ہے صحیح ضرورت بات۔ کی وہ چلتی جائے گی الحمدللہ۔ ان سب ہوم ورک میں معاف کرنا، جنہوں نے ٹائپ کیا، جنہوں نے کمپیوٹر پہ بنایا، وہ تو بالکل بہترین ہے، مگر اس کے لیے اس سے بھی زیادہ محنت لگتی ہے۔ یہ جن صاحب نے بھی بھیجا ہے، میں ان لوگوں کو ڈبل انعام اللہ سے مانگوں گا، کیونکہ انہوں نے کافی محنت کر کے پین پیپر سے اسکرین سے دیکھ کے بیچاروں نے ایک پیپر پہ لکھ کر مجھے بھیجا۔ یقین مانے آپ کی محنت اسی طرح سے لگے رہے، میری دعا ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس کے اندر جن صاحب کا اگر میں نے مس کر دیا، معذرت کے ساتھ، کوئی میرا ارادہ نہیں ہے مس کرنے کا۔ صبح میں فجر کے بعد میں نے یہ دماغ میں مجھے آیا کہ یہ چیز کو بھی میں آپ کی محنت کو شائع کروں۔ اس کے بعد مفتی صاحب آپ کو یہ اسکرین پہ کیا لگ رہا ہے؟ یہ اسکرین پہ ایک کیپسول ہے جو نیگیٹو کیپسول ہے۔ چلے میں مفتی صاحب کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے پریزنٹیشن کے بیچ میں کیا اس کے سوچا ہے کہ اپنے گروپ میں کسی بھائی نے کامو پینٹس کا شیئر لیا تھا، کب لیا تھا میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اس
کی جو ہے کوئی ڈیٹ پچھلے شاید 4-5 مہینے میں ٹریڈ ہوئی ہوگی. جب صاحب نے لیا ہوگا مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا سوچ کے لیا, کیا ٹیکنیکل مطلب جو انڈیکیٹر کو یوز کیا, کیا اس کا فنڈامنٹل کیا. بہرحال ان کا آج وہ 40% کے نقصان میں ہے. انہوں نے جو 62,000 روپے لگائے اس میں سے 26,000 روپے کا ان کا نقصان ہے. اگر میں اپنی علم کو جو اللہ کا دیا ہوا علم ہے اس کے اوپر میں کیپسول کی ECG لگاتا ہوں, یہاں پہ دیکھیے مفتی صاحب یہاں پہ یہ ڈاؤن میں ہے, تو یعنی انہوں نے نیگیٹو کیپسول میں شاید انہوں نے ٹریڈنگ کر لی ہے. تو ہمارا اصل مقصد اسی طریقے کے نقصانوں سے بچا جائے, اسی طریقے کے جو بھی لوگ پریشان ہیں ان کو پریشانیوں سے دور کرنے کی ایک نیت سے کام ہے. کام کو سنیں سمجھیں, ہو سکتا ہے آپ کو بڑا فائدہ ہو. الحمدللہ میں تو سکون سے کام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سکون سے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ آمین. مفتی صاحب اس چیز پہ لکھا ہوا ہے, اردو میں آپ پڑھ دیجیے. جی جی پڑھیے اردو میں. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے خواب سچ ہوں تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا. الحمدللہ, یعنی سوئے ہوئے کے خواب صرف اس کے نیند میں رہتے ہیں. اگر ان خوابوں کو ہم تکمیل میں لائیں, عمل میں لائیں, پریکٹیکلی ریئلائز کرنا ہے تو ہم کو آپ کو اٹھنا پڑے گا. اٹھ کر اللہ کا نام لے کے دن کو شروع کرنا پڑے گا. اس کے بعد نبی پاک بتائے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنا ہوگا. اس کے بعد ہی ہمارے زندگیوں میں رزق اور اس کے اندر برکت اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, کیونکہ پچھلی اتوار کو جو پریزنٹیشن ہوا تھا کافی سارے لوگوں نے کہا کہ ہم مس کر گئے, تو میں پچھلے اتوار کی پریزنٹیشن کو آنے والے 10-15 منٹ میں نپٹا لوں گا اور نیا کچھ سکھاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ بات بہت واضح ہے کہ جو پیسہ آسانی سے آتا ہے وہ بہت جلدی سے اپنے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے, اور جو پیسہ دھیرے دھیرے اپنے پاس جمع ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑھتے ہی جاتا ہے. اس کیپسول اسٹریٹجی کی بنیاد غالباً مارچ کے پہلے ہفتے میں مجھے کچھ علم آیا. 15 دن اس پہ میں نے کچھ اپنے ہاتھوں سے لکھا, پڑھائی کیا, اس کو دیکھا, تو بعد میں مارچ 15 سے اس کے اندر میں نے ٹریڈ لینا چالو کر دیا. اب میں پچھلے اتوار بھی بتایا تھا کہ میرا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے, تو میں یہ اکثر ECGs دیکھتا ہوں. 17 سال 6 یا 8 مہینے کا تھا جب میں میڈیکل کالج میں مجھے فری سیٹ ملی. اس ٹائم سے آج تک بھی میں ECG دیکھتا ہوں. اگر ECG کو کس نے تعمیل کی, اس کی اگر کسی کو جانکاری چاہیے تو یہ بھی ہے. ایک جناب نیدرلینڈ ہالینڈ کے ولیم اینتھوین ہیں, انہوں نے 1860 میں انہیں کتنے سال پہلے ہی ECG کی تعمیر کہیں یا انوینشن انہوں نے کر لی تھی. اب جب میں ECG کو دیکھتا ہوں جو دل کی دھڑکنوں کو, اس کی پوری کیفیت کو بتاتا ہے, اس کے اندر کی کتنے ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں, کتنا سپیڈ ہمارا ہارٹ بیٹ کر رہا ہے, اس کا ریدم ٹھیک ہے کیا, اس کی پلس ٹھیک ہے کیا, اس کا خون کا سپلائی ٹھیک ہے کیا, یہ صرف ان پکچروں سے مجھے معلوم ہو جاتا ہے. اگر یہی پکچر کو اگر آپ BSc NSc کے ونڈو پہ ڈالو نا تو یہ اس طریقے سے دکھ رہا ہے. اب یہاں پہ کچھ نمبر ہیں, کچھ یہ ہیں, تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اسی کی کیفیت کو پہچاننا کچھ گرافس میں بتایا جاتا ہے. سٹاک مارکیٹ ٹریڈنگ کی بھی جو کیا بولتے ہیں موومنٹ ہوتی ہے وہ اس طریقے کے چارٹس میں بتاتے ہیں. اور ایک رقم کے چارٹس میرے جو علم میں آئے وہ تھے الیکٹرو انسیفیلوگرام. یہ اپنی برین کی یا دماغ کی اپنی ایکٹیویٹیز کو یہ پکڑتا ہے کہ کوئی بندہ پریشان ہے یا کوئی بندہ سو نہیں رہا ہے, کسی کو کوئی ایپلیپسی کی بیماری ہے, کسی کو کوئی پارکنسنس کی ہے, کسی کو کوئی فلاں. ہزاروں رقم کے دماغ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ان کو بھی ایک گراف کے ذریعے سے پتا چلتا ہے, جس کی انوینشن مسٹر ہینس برگر نے آپ کو 1924 میں کر لی تھی. تو اس کو بھی الحمدللہ میں ذرا بہت پڑھ سکتا ہوں, بٹ اس کی ڈیٹیل کی پڑھائی تو اس شعبے کا کر سکتا ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں جیسے کہ ہم ٹریڈنگ میں آئے, اب ٹریڈنگ میں جو میرا علم ہوگا مختصر سا ہوگا. کافی سارے لوگ پرانے اس کے اندر علم حاصل کر رہے ہیں, کسی کے پاس فنڈامنٹل کی علم زیادہ ہوگی, کسی کے پاس ٹیکنیکل کی علم زیادہ ہوگی. اس طریقے سے وہ اپنے علم کو ظاہر کرتے ہیں.
एक के पास पूरा इल्म नहीं आता, सबके पास इल्म बटा हुआ रहता है। अल्लाह ताला हमको जोड़कर सबके इल्म को इस पढ़ाई में जोड़कर आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब जब मैंने आपको दो तरीके के चार्ट्स बताए, अभी आप देखो कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग के जो चार्ट्स हैं उन चार्ट्स को भी उसी ईईजी या ईसीजी जैसे नजर आ रहे हैं। अगर आप लोग देखें कि कितने सारे इंडिकेटर्स लोग लगा के ट्रेडिंग की मूवमेंट को देखते हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे। जिसके पास अच्छा इल्म होगा इसका, वो इन मूवमेंट्स को पकड़ेगा, अपने ट्रेड्स के अंदर मुनाफा कमाएगा। मेरे लिए तो ये बिल्कुल जंगल जैसे दिखते थे, इसके अंदर से मुझे कोई भी चीज समझ में नहीं आती। मुझे पता है आप काफी सारे लोग जो ये सेशन देख रहे हैं उनको भी इसमें से बहुत सारी चीजें नहीं आती। तो मैंने पिछली इतवार में कहा कि मैं जो है शेयर मार्केट के अंदर एक ईसीजी को पकड़ा हूं जिसको कहते हैं हिस्टोग्राम, और इसका नाम दिया गया कैप्सूल। एक कैप्सूल देने में भी अल्लाह की बड़ाई है, क्योंकि ये जो कैप्सूल जो आपको आगे बता रहे हैं, ये एक कैप्सूल के अंदर और एक कैप्सूल होता है, और ये और एक कैप्सूल जिसको नहीं तोड़ा तो इसके अंदर भी और एक कैप्सूल बनता है। अब ये कैप्सूल कहाँ फिट करेंगे? ये जो हिस्टोग्राम जितने भी लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म जो मतलब जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू हो या इन्वेस्टिंग पे हो, तो ये अगर आप मैकडी हिस्टोग्राम लगाएंगे तो ये कैप्सूल का आधा हिस्सा होता है, ये कैप्सूल का दूसरा निचला हिस्सा होता है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कैप्सूल, इसको कहते हैं नेगेटिव कैप्सूल। बेसिक मालूमात ये करनी है कि भाई हमको आपको सिर्फ पॉजिटिव कैप्सूल्स में ट्रेडिंग करनी है। जो मैं जो कर रहा हूं, मैं आपको किसी को नसीहत नहीं दे रहा हूं, मैं पिछले 4.5-5 महीने से सिर्फ पॉजिटिव कैप्सूल्स में ही ट्रेड्स लेता हूं। अब इसके क्या क्या फायदे हैं आपको आगे पता चलेगा। उससे पहले फिर भी बेसिक बुनियाद मालूम करते हैं कि इन इंडिकेटर्स को हमारे हवाले करने वाले कौन बुजुर्ग लोग हैं। एक तो थे मिस्टर जेराल्ड एप्पल, ये एक अमेरिकन था, इसका इंतकाल हो गया है शायद। इसने मैकडी को 1976 जिस साल मेरी विलादत हुई थी, जो मतलब क्या बोलते मेरी जो पैदाइशी हुई थी, उस टाइम पे ये इसने इंडिकेटर बना लिया था। 40 साल से इस इंडिकेटर को इस्तेमाल किया जा रहा है। MACD का मतलब होता है एक 12 पीरियड के EMA को -26 पीरियड EMA को बना के एक ब्लू लाइन बनाते हैं। वो एक सिग्नल लाइन होता है जो 9 पीरियड के EMA को है, उसको ये रेड लाइन को जो है ना ऐसे क्रॉस करता है। अगर समझो कि ये ब्लू लाइन ये होता है मैकडी लाइन, ये रेड लाइन सिग्नल लाइन। जब भी मैकडी लाइन रेड लाइन यानी सिग्नल लाइन को क्रॉस करता है तो हमारा ECG क्या कहता है कि वो इस लाइन से ऊपर ऐसे डॉट बना के आ जाता है। मैं इन डॉट को पकड़ता हूं। हिस्टोग्राम वही चीज बनाती है जिसको चार्ट पे आपको इस तरीके से दंडियां कहो, इस तरीके के बार कहो, इसको हिस्टोग्राम चार्ट कहते हैं। हिस्टोग्राम बेसिकली ये मालूमात है जिनसे आपको मालूम नहीं है वो समझ लें कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन मैकडी लाइन एंड सिग्नल लाइन, यानी मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के डिफरेंस को हिस्टोग्राम करते हैं। अगर डिफरेंस 0.01 पे भी आ गया तो वो नुक्ता ऊपर आ जाएगा। अगर डिफरेंस -0.01 हो गया तो नुक्ता नीचे चला जाता है। तो ये एक छोटी सी मालूमात है। जेराल्ड एप्पल ने 17 किताबें लिखी है मैकडी पे, जिसके पूरे नाम मैं जानता हूं। इसने काफी सारे वीडियोस बनाए, इसको देख के यूट्यूब पे खाली मैकडी डालो, हजारों के वीडियोस मिलेंगे। उस जमाने से भी हैं जब से मैं इस दुनिया में आया नहीं था। इस मैकडी को जिसने जेराल्ड एप्पल ने जब उसको बनाया, उसके 10 साल बाद थॉमस एस्प्रे भी उस मैकडी को फॉलो करते हुए उन पर उसने हिस्टोग्राम बनाए। तो असल हिस्टोग्राम का जो इन्वेंटर या जिसने इसको सोचा वो मिस्टर थॉमस एस्प्रे हैं। ये भी अमेरिकन हैं, ये काफी सारे किताबें लिख चुका है। अगर अल्लाह मौका दे तो इसको अमेरिका में जाके हम मिलेंगे इंशाल्लाह। इसको अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि ईमान की भी हिदायत दे। भाई ये सब चीजें दुनिया के बड़े बड़े जो भी इन्वेंशंस आविष्कार, ये बहुत अच्छी चीज हैं, इससे दुनिया के काफी सारे फायदे होते हैं। हमको हमेशा याद रखें, हमारा आपका सबसे बड़ा इन्वेंशन कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने कलमे की पहचान कर ली उसको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के दोनों जहां पे कामयाब कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए मैंने पिछले हफ्ते कहा कि किन लोगों को कैप्सूल्स चाहिए जो काफी सारे लॉसेस में होते हैं।
جن میرے بھولے بھائی جو اتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ بیچارے عالم ہوتے ہیں, مفتی ہوتے ہیں, کچھ سارے لوگ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں, ان سب کو ٹریڈنگ کی دنیا اٹریکٹ کر رہی ہے. وہ کافی سارے چینلوں میں بیٹھے ہیں, بیچاروں کو ABC بھی پتا نہیں. ان کے لیے انشاءاللہ یہ کیپسولز مددگار ہو. جو لوگ لانگ ٹرم جو 1 سال سے زیادہ اگر ہولڈنگ رکھتے ہیں, شارٹ ٹرم جو 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے کی ہولڈنگ رکھتے ہیں, یا جو سوئنگ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں جو 2 دن 3 دن کم سے کم CDSL آنے کے بعد اس کو سیل کرے, ان کے لیے بھی یہ کیپسولز کے اندر شاید آپ کو منافع دکھ جائے. مفتی صاحب میں نے لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ یہ کچھ نظارہ ہے جہاں پہ دکھ رہا ہے کہ بادل کالے کالے ہیں, تو ان کالے جی بادلوں کو کوئی بھی دنیا والے دیکھتے نا, تو آگے کیا ہوگا مفتی صاحب جب بھی آپ کوئی کالے بادل گہنے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بارش آنے والی ہے. جی الحمدللہ, اللہ کی ذات سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی کالے گہرے بادل نظر آئے تو 99% چانسز بارش ہوتا ہے. اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہ 1% نہ بھی آ سکے. تو باقی کا ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایک رقم کا انڈیکیٹر ہے جو میں آپ کو اس طرف دھیان دے رہا ہوں. اس بارش کے بادل کے پیچھے کافی سارے فنڈامنٹل چیزیں ہوتی ہیں. کتنا پانی جمع ہونا چاہیے, کتنا بڑا دائرہ اس کلاؤڈ کا ہونا چاہیے. جب اتنے بڑے دائرے کے اندر اتنا ذرا پانی بھر جاتا ہے تو ایک کلاؤڈ وزن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ برسنے لگتا ہے. اس کو کہتے ہیں فنڈامنٹل چینجز. اب فنڈامنٹلی جب بھی کوئی سٹاک میں اچھے چینجز ہوتے ہیں تو اچھے ریزلٹس یا اچھا اس کا شیئر بھاگتا ہے. اور فنڈامنٹلی اس شیئر کے اندر کچھ کمزوری آ جاتی ہے تو شیئر گر جاتا ہے. اتنی تو مجھے سمجھ آ گئی. اب مجھے ان فنڈامنٹل چینجز کو کہاں پکڑ کے دیکھوں گا, کبھی وہاں سے اسٹڈی کروں کبھی یہاں سے اسٹڈی کروں, کیونکہ پکڑ نہیں آتی. کیونکہ میرا شعبہ میڈیسن کا ہے, آپ کا شعبہ دین کا ہے, کئی لوگوں کے شعبے چھوٹے موٹے کاروبار کے ہیں. تو ان کو کہاں سے آپ پورے فنڈامنٹل اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں, اتنی بڑی بڑی اس کی نالج ہوتی ہے. تو شاید اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہسٹوگرام ہے وہ جو نقطہ آتا ہے وہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے. اب رہا کہ کن ٹائپ کے لوگوں کو کیپسول چاہیے. جو لوگ میرے جیسے بزی ہوں گے, میڈیسن میں مطلب پریکٹس کرتا ہوں, آگے چل کر 21-22 سال سے میں پریکٹس کرتا تھا, ابھی یہاں پہ انشاءاللہ کلینک بھی ڈالوں گا, پڑھانے جاتا ہوں کافی سارے کالجز میں. جو بزی رہتا ہوں تو سسٹم پہ بیٹھ نہیں سکتے. اب جو ہے ٹریڈنگ کرتے ہوئے بیچارے روز موبائل پہ یا اپنے ڈیسک ٹاپ پہ لیپ ٹاپ پہ گھور کے کرتے ہیں. تو بس کیپسول ان سے نجات دے سکتا ہے انشاءاللہ. یہاں پہ جس کے پاس بالکل کم علم ہو چارٹس دیکھنے کا, پیٹرن دیکھنے کا, ٹیکنیکلی وہ بیچارے کمزور ہیں, ان کے لیے بھی کیپسولز بڑے مددگار ہو رہے ہیں. اگر آپ کا ٹریڈنگ سٹائل کہہ رہے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب میں آج اس ہفتے بھی کچھ پیسہ لگا دوں گا, چند ہفتوں بعد 12 16 18 ہفتے بعد اگر کچھ مجھے منافع مل جائے, ان کے لیے بھی کیپسولز بہترین ہے. یہ کیپسولز دراصل بنی ہیں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے لیے, اور یہ کیپسول سے آپ کو جو کہیں پہ پھنسے ہوئے سٹاکس ہیں ان سے آپ کو ریکور کرنے میں بھی انشاءاللہ مدد کرے گا. اسی طریقے سے یہ کیپسول جب آپ نے ویکلی کی سیٹ اپ پہ لیے ہیں, کم سے کم میری اپنی ذات سے تو ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ وہ جاتے ہیں, اگر 5-6 ہفتے بھی اگر چل جاتے ہیں تو منافع دیتے ہیں, اگر دوسری ہفتے وہ پلٹ جاتے ہیں تو -2 -3% سے ہٹ جاتے ہیں. بہت ہی کم ہوتے ہیں جو وہ پلٹ جاتے ہیں, 100 میں سے شاید 4 یا 5. باقی کا آپ کو دیکھیں اسی بنیاد پہ منتھلی کیپسولز کو بھی آپ کو جب کراس اوور پہ بیٹھنا ہے, کب بیٹھنا ہے, یہ سب آج ڈیٹیل میں بتایا جائے گا. آپ اگر منتھلی کیپسول میں بیٹھیں گے اس کا ٹرم غالباً 17 مہینے سے 20 مہینے ہو جاتا ہے. آپ کو ویکلی کیپسول جب آپ نے لیا ہے تو آپ کو ہر منگل یا چاشمبے کو ٹریک کرنا ہے. منتھلی کیپسول اگر آپ نے لیا ہے ہر مہینے کے 14 یا 15 تاریخ کو ٹریک کرنے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ 15 دن اس کا بزنس کافی نیچے گر گیا تو اسی مہینے وہ ہسٹوگرام نیچے بھی آ سکتا ہے. آپ کو ایوریجنگ کا میں نے کہا 3 سٹیپ ہے, سٹیپ بتاؤں گا آگے. 50 25 25 میں 100 100 100 کی ایوریجنگ کرتا ہوں. تو آپ لوگ کو میں نصیحت دے رہا ہوں کہ کیونکہ میں ذرا ہمت کر کے آگے بڑھتا ہوں. اب دھیرے دھیرے ان کیپسولز میں آپ اپنا کوشش کریں کہ آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ میں کرتا ہوں, ضروری نہیں کہ آپ کریں. آپ کو کرنا ہے, آپ کے اپنی علم سے کرنا ہے, آپ کا اپنا علم مطلب جو یہاں سے سیکھ رہے ہیں. دوسرا, ایوریجنگ جو میں کرتا ہوں وہ ضروری نہیں کہ آپ کریں. اگر بھائی میرے پاس 100 روپے 300 روپے ہیں تو میں ہر ایک کیپسول میں 100 روپے لا کے بیٹھ جاتا ہوں. اسی لیے میں نے ہوم ورک میں بھی 100 روپے کا ایگزامپل دیا. آپ چاہے تو ایک ہی ٹریڈ ہے, کیونکہ ایک ہی کمپنی میں آپ کو تینوں کیپسولز کا موقع دے رہا ہے, تو آپ چاہے تو اس میں 50 روپے لگائیں,
منتھلی میں، ویکلی میں 25 روپے لگائے، ڈیلی میں 25 روپے لگائے. کیوں؟ اگر وہ 25 روپے ڈیلی کا اللہ نہ کرے نقصان کرتا ہے تو وہ ویکلی میں جڑ جاتا ہے. وہ جب تک ویکلی ڈاؤن نہیں ہوتا تو 50 روپے لے کے نکل جائے. تو یہ اس کی شرائط یا جو میں نے سوچا آپ لوگوں کو کیسے شریعہ سیف ٹریڈنگ لائے. اللہ نہ کرے ویکلی بھی ڈاؤن ہوتا ہے تو منتھلی میں پڑ جاتا ہے پیسہ کنورٹ، تو وہ بعد میں انشاءاللہ منتھلی کے 95% ٹریڈز سکسسفل گئے ہیں. تو اسی کانسیپٹ میں نے کہا تھا 50 25 25. کسی کو ڈاؤٹ ہو تو لکھ لے. آج شام میں بھی کوشچن آنسرز ہوگا کیونکہ کافی سارے ٹاپکس کور کرنے ہیں، کافی ڈیٹیل اسٹڈی ہوئی ہے، پرت بائی پرت اس کو کھولنے والا انشاءاللہ. کسی کو اگر لگتا ہے کہ جیسے کہ سپورٹ دیکھنی ہے، ریزسٹنس دیکھنی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. مجھے سپورٹ ریزسٹنس کا بھی آج تک علم نہیں ہوا. آپ کو اس کو میں لکھ دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ بھئی یہ بغیر سپورٹ ریزسٹنس کے بتا رہے ہیں. بالکل نہیں ہے. میں جو بتا رہا ہوں وہ ایک چھوٹی سی چیپٹر ہے. آپ کے پاس ہو سکتا ہے 99 چیپٹر ہوں گے، ان چیپٹروں میں سے آپ اپنے ٹریڈز کو لیں. اب مفتی صاحب یہ کچھ ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ بھائی آپ ڈاکٹر صاحب شرائط کو اردو میں یا رومن انگلش میں کریں. میری عزیزانہ ریکویسٹ، بھائی اتنے سارے لوگ آپ بیٹھے ہو یار، اتنے اچھا آپ ٹریڈنگ کر رہے ہو، اتنا اچھا آپ کمپیوٹر جانتے ہو، یہاں سے آپ پوائنٹس کو لکھ لیں، ہمارے گروپ میں اس کو اردو میں اور رومن انگلش میں اور ہندی میں ڈال دو. کوئی بھی اگر بندہ کرے گا اس کو اللہ اس کو ضرور اجر دے گا. میرا مقصد یہی ہے کہ اگر میں چاہتا تو خاموشی سے 22 سال سعودی کی نوکری بعد آ کے ایک کونے میں بیٹھ کے آرام سے پریکٹس کرتا. جب اللہ نے ٹریڈنگ کا علم دے دیا تو ہزاروں لاکھوں کماتے ہوئے کہیں کونے میں بیٹھ سکتا تھا. بٹ مقصد میرا وہ نہیں تھا کہ جو چیز اللہ نے علم دیا اس کو میں بانٹوں. یہ مہم یا ایک کوشش ہے. اس کے اندر آپ جتنے حضرات ہیں، دیکھیے کتنے صفتوں سے نوازا ہوگا آپ کو پتا ہے. ایسے ایسے ہیرے ہیں ہمارے قوم کے اندر، وہ ہیروں کو صرف تراشنا باقی ہے. جس دن اس کو علم کی روشنی سے اس کو تراشو، اس کی تعریف کرو، اس کو اندر سے وہ جذبہ پیدا کرو، وہ ایک کو نہیں ہزاروں کو لے کے جائے گا وہ. تو انشاءاللہ میری جتنے بھی بھائی بہنیں سن رہے ہیں، آپ یہ نیت سے سنیں کہ آپ کو علم جب آ رہا ہے تو اس علم کو کم سے کم 10 لوگوں کو پرسنل میسج کر کے اس کو جو ہے نا، بھائی یہ دیکھو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے. آپ گروپ میں اس کے میسج دیکھتے ہوں گے، اس کی کیفیت سمجھو، اس کی تکلیف ہوگی. کئی سارے لوگ تو گروپ میں میسج نہیں کرتے، پتا ہے آپ کو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا سوال شاید کسی کو برا لگ جائے. میرے دینی بھائی تو خاص طور پہ ڈرتے ہیں، مجھے پرسنل میسج کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں گروپ میں میسج کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے میری کھنچائی ہو جائے گی، ہنسی ہو جائے گی. الحمدللہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کوئی آپ کو کھنچائی نہیں کرا، کیونکہ گروپ کے اوپر میری پوری نظر ہے. کوئی آپ کو کھنچائی نہیں کرے گا. آپ کھل کر سوال پوچھو، اور جو بھائیوں کو علم آ گیا ہے اس کو آپ پرسنل میں جواب دو، اس کو گروپ میں مت جواب دو، تاکہ گروپ میں میسیجز زیادہ ہو جاتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ جو بندے نے جو بھی کوئی سوال پوچھا ہے آپ اس کی ذمہ داری لے لو، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کا جواب آلریڈی دے رکھا ہے. قید کر کے رکھو گے آپ. عیانت میں تو بولتے ہیں نا، جس میں وہ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، جو جی جی علم چھپانے کا گناہ ہوتا ہے، کتمان ہاں، علم کا. عیانت میں خیانت کچھ کہتے ہیں نا، اس طریقے کا کچھ اردو جی، لفظ. امانت میں خیانت. جی، امانت میں خیانت. معاف کرنا اردو صاحب، میری پوری تعلیم انگلش کی ہے، مجھے بچپن سے صرف انگلش ہی پڑھایا گیا. کوئی بات الحمدللہ میرے بچوں کو میں اردو سکھایا ہوں الحمدللہ، لکھنا پڑھنا. تو یہاں پہ میں اس کنٹینیو کرتے ہوئے اب شرائط ایک ایک کر کے کھول رہا ہوں. منتھلی کیپسول کا عموماً سفر 15 مہینے، 12 مہینے، 17 مہینے، 24 مہینے، کسی کے پاس میں نے دیکھا ہے منتھلی کیپسولز کا سفر 3 سال تک بھی چلتا ہے. سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ ہم لوگ جو پریکٹس کرتے ہیں اس کو ای سی جی لائن کو ڈیڈ لائن یا زیرو لائن کہتے ہیں. جیسے وہ کراس ہو گیا، 0 منتھ کہے یا اس کو 1 منتھ کہے، مجھے سیکنڈ کے منتھ پہ اس میں انٹری لینی ہے. یہ نمبر 1 شرائط. نیکسٹ آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کو امیڈیٹلی جب اس کا سفر کمپلیٹ ہو گیا، اس کی کراس ڈاؤن ہو چکی، تو آپ کو نکل جانا ہے جتنا بھی پروفٹ ملے. اب جتنے بھی لوگ یہاں پہ جو ہوم ورک شیئر کریں ان کو پتا ہے کہ ہم نے اگر 100 کیپسول ڈھونڈے ہیں، بیک ٹیسٹنگ میں 90 to 95% کیپسولز میں منافع آیا ہی ہے. کتنا منافع آیا ہوگا کم کر کے بتا دیں، 75، 100، 150. تو ایک رقم کا یہ پروفیٹیبل ٹریڈ ہو گیا. تو اسی طریقے سے میں نے کہا کہ ویکلی کیپسولز کی کیا شرط ہے. منتھلی کراس اوور مسٹ ہے. اس کے بعد آپ کو جو ویکلی کراس اوور دکھے گا، ویکلی کراس اوور کے سیکنڈ ویک میں آپ کو انٹری لینی ہے. سیکنڈ ویک میں آپ کو انٹری لینی ہے اگر آپ صرف ویکلی کیپسول کو استعمال کرنا چاہ رہے. اگر آپ منتھ کے کیپسول میں آلریڈی ہیں تو پہلے ہی ویک کے کراس اوور میں آپ کو بیٹھ جانا ہے.
یعنی اگر آپ کے پاس آلریڈی منتھلی کیپسول چل رہا ہے، آپ کو سیکنڈ ویک دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی ویک میں آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ جو صرف اور صرف شارٹ ٹرم کرنا چاہ رہے ہیں، صرف اور صرف ویکلی کیپسول لینا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے میں نے ویک نمبر 2 کہا ہے، کیونکہ میں نے جتنے ہزاروں چارٹ دیکھے، کبھی کبھی یہ پہلی ویک میں آ کے دوسری ویک نیچے چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے کبھی کبھی پہلے منتھ میں اوپر آ کے نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ جو کنڈیشنز ہے بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم سچویشنز میں یہ ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کو ویکلی کیپسول میں بھی فوراً نکل جانا چاہیے جب وہ کراس ڈاؤن ہو گیا۔ یہ فارمولا میں آپ کو آخری میں بتاؤں گا۔ اب یہاں پہ میری کیا ٹریڈنگ کی پلان ہے، کیا میں کیا کیسے کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو میری ٹریڈنگ کی ایک پلان یہ تھی کہ کم سے کم 8-10 پیریڈ کے اندر 5 سوئنگ ٹریڈز لوں، جو میں ڈیلی انٹری کروں، یا 4 دن 3 دن میں ایک ٹریڈ لوں اور اس کی جو ہے منافع لے کے میں ہٹ جاؤں۔ تو ابھی اس طریقے سے آگے میرا ایک ارادہ ہے کہ میں جو ہے ویکلی کیپسولز میں کم سے کم 15-16 ویکلی کیپسولز میں بیٹھا رہوں۔ کیوں 16 کیپسولز میں جب میں بیٹھا رہوں گا تو وہ ہر 15ویں یا 16ویں ہفتے پہ وہ پک جاتے ہیں، تو مجھے ایک رقم کا الحمدللہ اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ہر ہفتے میں ایک کیپسول سے ایگزٹ لیتا ہوں، تو مجھے سمجھ لو کہ 14 ہفتے 15 ہفتے یعنی 70 دن 80 دن میں مجھے اچھا خاصا 25%، کم سے کم یہاں پہ لکھا ہے 25، سیٹ ٹائر نے تو شاید 48% دیا۔ تو اس طریقے سے مجھے کچھ نہ کچھ ہر ہفتے اپنا گھر چلانے کے لیے خرچہ ملتا رہے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے میں اسٹریٹجی ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گا کہ بھائی جیسے لوگ کام کرتے ہیں نا، کسی کو ڈیلی کے حساب سے پیسے ملتے ہیں، کسی کو جو ہے نا منتھلی کے حساب سے ملتے ہیں، کسی کو جو ہے نا مطلب ویکلی کے حساب سے ملتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ یہ تینوں کیپسولز کا ڈیزائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو منتھلی ملے، کسی کو ڈیلی ملے، کسی کو ویکلی ملے۔ تو یہاں پہ میں زیادہ ریکمینڈ کروں گا لوگوں کو کہ بھائی منتھلی کیپسول میں آ جائیں، سب سے زیادہ جو ہے منتھلی کیپسولز میں ہی اس کے اندر منافع ہے۔ منتھلی کیپسولز کے اندر یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اب اگست 2023 میں آپ نے کچھ پیسہ ڈال دیا انٹری کی پراپر نالج لے کے، ہو سکتا ہے اگلے سال اگست کو یا 2 سال بعد اس کا جب کراس ڈاؤن ہو جائے گا، جب آپ نکل جاؤ گے، میں تو 24 کہہ رہا ہوں، 24 منتھلی کیپسولز میں میرا ارادہ ہے بیٹھنا، کیونکہ 2 سال تک تو میں نے کافی کم کیپسولز دیکھے ہیں جس کا سفر اتنا ہوا ہو۔ تو یہ ہو جائے گا کہ یہاں سے آپ کو سوچو کہ بھئی ہر مہینہ آپ کو سیلری مل رہا ہے۔ عموماً دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں تو ان کو 30ویں دن پہ سیلری ملتی ہے، تو ہم کو الحمدللہ ایک پلان ملا، اس کے اوپر میں لگ گیا۔ ابھی میرے پاس 20 سے 21 منتھلی کیپسولز ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ آگے چل کر جب کراس ڈاؤن ہو جائیں گے 75%، 150% ہوم ورک آپ خود دیکھ لے، کافی سارے تو اچھا خاصا موٹا پیسہ دے کے گئے۔ تو میرا پلان یہ ہے کہ کم سے کم 40 سٹاکس میں، اور انہی 40 سٹاکس میں ہی میں ویکلی کیپسول کھاتا ہوں یا ڈیلی کیپسول کھاتا ہوں، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ایک بات بتاتا ہوں، ٹریڈنگ کیا ہے، ٹریڈنگ جیسے ہمارے شریعہ کے بزرگانہ حضرات بتاتے ہیں کہ ایک کاروبار ہے، آپ اس کے ساتھ جڑے، اس کی پروگرس کے ساتھ جڑے، اس کی ترقی میں ساتھ میں رہیں۔ تو مفتی صاحب یہ کیا دکھ رہا ہے؟ یہ کیلے کا درخت ہے، اس پہ کیلے لٹکے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہاں پہ آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ جو بندہ اگر کیلے کا جھاڑ لگاتا ہے، کیا مفتی صاحب اس کو کیلے کے پھل دوسرے مہینے میں تیسرے مہینے میں مل جاتے ہیں؟ جی نہیں۔ تو یہاں پہ علم یہ کہتا ہے کہ کیلے کے جھاڑ کو آپ جس نے ڈالے اس کو صبر سے بیٹھنا پڑے گا، اس کے اندر کی ضرورت کو اس کو جو ہے پورا کرنا پڑے گا، اس کی جو بھی ریکوائرمنٹ جو کھاد کی ہے، پانی کی ہے، جو بھی اس کے کیمیکلز ہے یا جو بھی اس کی ضرورت کو آپ پورا کر کے، پیشنس سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، پیشنس، صبر۔ جب وہ صبر سے بیٹھا رہے گا، ہو سکتا ہے 9 مہینے بعد، یا کچھ آج کل ٹیکنیکلی جلدی بھی کرتے ہیں 9 مہینے، پہلے تو ہم سنتے تھے کہ 14 مہینے 20 مہینے، ایٹ لیسٹ 9 سے 20 مہینے میں یہ آپ کو پھل دے دے گا۔ تو یہ اس کا ٹیکنیکل آنسر ہوتا ہے سٹاک کا بھی۔ سٹاک میں آپ نے انویسٹ کیا، کوشش کریں کہ ایک بنانا کے جھاڑ کے جیسا ہے، اس کے اندر آپ بیٹھے رہو، اس کے اندر آپ اس کی ضرورت کو دیکھتے رہو۔ ہاں، میں تو یہ نہیں بول رہا کہ 9-20 مہینے بیٹھ کے بھول جاؤ، نہیں، اسی کو میں ٹریک کرتا ہوں، اسی کے اندر میں ویکلی کیپسول بنا رہا ہوں الحمدللہ، اسی کے اندر ڈیلی کیپسول بھی بنا رہا ہوں۔ تو میرا کوئی یہ نہیں ہے کہ دکھا کر میں آپ لوگوں کو کچھ میری واہواہی لوٹوں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو کوئی بھی آپ کو کچھ بھی سکھاتا ہے وہ اپنے اوپر عمل کر کے دکھائے۔
یہ دنیا کا اصول ہے بھائی، بولنے والے کو اس کے بول نہیں سنتے لوگ، اس کو سنتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. یعنی واٹ یو پریچ یو شوڈ پریکٹس. یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے پریچنگ کر رہے ہو نا، اس کو پریکٹس کریں. یہ چارٹ کو دیکھو، مجھے اس کا علم نہیں تھا، میرے استاد نے اس کا بارے مجھے بتایا کہ یہ گرین گرین اور ریڈ ریڈ ہوتے ہیں. جب میں مارچ سے ٹریڈنگ کو الگ سٹائل پہ لایا، اس ٹائم پہ شاید 28 میرے سٹاکس تھے، جس میں سے 20 یا 22 بالکل نیگیٹو میں تھے، لال لال تھے، مگر ان کو میں بیچا نہیں. ان کو میں دھیرے دھیرے کاسٹ ٹو کاسٹ کیپسول کھلا کھلا کر، کئی لوگوں کو میں کاسٹ ٹو کاسٹ نکال لیا ہے، -2000 -3000 پہ نکال لیا. وہ -2000 -3000 جو نکلے ہیں وہ وہی ہیں، باقی کے پورے پورے بالکل گرین میں ایگزٹ ہوتے ہیں، بالکل اچھا خاصا منافع دے کے جاتے ہیں. یہ میرا دکھانا میرے لیے 1% کی بھی خوشی کی میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ اس کے اوپر فخر کروں. اگر یہ آپ لوگ دکھائیں گے، یقین جانے میں سب سے زیادہ آپ سے زیادہ خوش رہوں گا انشاءاللہ. صحیح ہے نا مفتی صاحب؟ جی جی انشاءاللہ خوش رہیں گے ہمیشہ. تو ابھی کیونکہ پچھلی بار میں نے کچھ ایک چینل پہ اپنے عزیز حمید صاحب کے چینل پہ کہا کہ ٹریڈنگ کو آپ کو کانسیپٹ بدلنا ہوگا. اگر میں جیسے بدلاؤں اور آپ کو اس سے فائدہ ہو، ٹریڈنگ کو میں فارمنگ سے جوڑ کے دیکھتا ہوں، کھیتی سے جوڑ کے دیکھتا ہوں. یہاں پہ آپ کو مفتی صاحب سورج مکھی کے یا سن فلاور کا کھیت دکھ رہا ہے. تو آپ کو ٹریڈنگ سٹائل میں ایک چیز سمجھو کہ آپ کوئی بھی ٹریڈ لیتے ہیں تو اس کے شرائط میں نے بتا دیے، اس کو آپ ایک لانگ ٹرم کا سوچ کے لیں، منتھلی کیپسول جیسا لیں. منتھلی کیپسول یعنی آپ نے ایک کھیت کو خرید لیا. جب آپ نے کھیت کو خرید لیا، یہاں پہ بالکل ٹائم بتا دیا گیا، جب تک وہ ہسٹوگرام ڈاؤن نہیں ہوگا آپ اس کھیت کے مالک بنے رہو. 15 مہینے 20 مہینے آپ اس کھیت کے اونر ہو. 15-20 مہینے بعد آپ نے اگر 100 روپے میں کھیت خریدا ہے، یقین مانے کافی ساری اسٹڈی کے بعد پتا چلا کہ وہ آپ 175 روپے میں، یعنی 100 روپے آپ کا، 75 روپے فائدہ، یا 275 375 روپے تک بھی منافع ہوا ہے. یہ کب ہوا ہے؟ جب آپ نے صرف کھیت خریدا اور کھیت بیچ دیا. میں نے کھیت خریدتا ہوں اور اس کے اندر ڈھونڈتا ہوں سن فلاور کو کیسے بیچوں. سن فلاور ہو گئے ویکلی کیپسول. یہ ان کی عموماً جو پیریڈ ہولڈنگ رہتی ہے 10 ہفتے 12 ہفتے 16 ہفتے، ان کو جب پک جاتے ہیں اسی منتھ کے اندر میں اور ایک کیپسول بنا کے ان کو میں ہر 16 14 یا 20 ہفتے بھی ہو جائے، جب تک وہ ڈاؤن نہیں ہوتے میں بیچتا نہیں. آپ بھی کھیت کے مالک، کھیت کے اندر آپ نے سن فلاور بھی بنا لیے. تیسرا اور دیکھتا ہوں کہ اور کیا اس کھیت کا منافع ہوگا. سن فلاور کے بیج ہے، یہ بیج بھی ہر 3 دن 4 دن 6 دن میں پک جاتے ہیں، اس کو میں ڈیلی کیپسول کہتا ہوں. تو منتھلی یعنی کھیت میں بھی بیٹھے ہوئے، ویک کا بھی کیپسول کھا رہے ہو اور ڈیلی کا بھی کیپسول کھا رہے ہو. آخری میں جب اس کا وقت آ جائے گا، کیپسول کی کراس ڈاؤن ہو چکی ہے، تو میں وہ کھیت کو 100 سے لے کے 300 کے % کے منافع پہ بیچ دیتا ہوں. سمجھ میں آیا مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ سمجھ آ رہا ہے. جی. اگر آپ لوگ کو کافی سارے لوگ نے بولے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب ڈے کیپسول بتاؤ، ڈے کیپسول بتاؤ، آپ لوگوں کو بہت سمپل طریقے سے بتاتا ہوں. یہاں پہ 2 طریقے کے ڈے کیپسول ہیں. ایک ہے خود کے کھیت کے، یعنی اپنے کھیت کے ہی تیار کیے ہوئے ڈے کیپسولز. یہ سب سے سیف سوئنگ ٹریڈنگ کے لیے اچھے ہیں، کیونکہ اس میں سٹاپ لاس لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ سٹاپ لاس لگانے کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ وہ آلریڈی جو 100 روپے آپ نے ویکلی میں لگائے تھے اس کے نیچے آپ نے 100 روپے لگائے، یعنی آپ نے 50 روپے لگائے تھے منتھلی کے، 25 ویکلی میں لگائے، اس کے نیچے آپ نے دوبارہ 25 روپے لگائے ہیں. فیل ہوتے ہی نہیں. میرے تو جتنے بھی ڈے ٹریڈ جو کیپسول کے اندر لیے نا، الحمدللہ ابھی تک فیل نہیں ہوئے. 2 4 10 20 30% تک بھی دیکھے گئے، میں لائیو بھی دکھا سکتا ہوں. تو اس کے اندر سٹاپ لاس کی ضرورت نہیں ہے. سب سے سکون کا ہے، کراس اوور پہ بیٹھے، اپنے گھر کا کیا بولتے پھول ہے اسی میں بیج آئیں گے، بیج کا وقت پک گیا بیچ دو، اور دوبارہ بیج جب اگنے کا ہے جب اس میں پیسہ لگا دو. تو یہ ہو گیا گھر کے کھیت کے ڈیلی کیپسول. دوسرا رہا اپنے کھیت کے باہر بھی کیپسولز بن رہے ہیں ڈے کے، کیونکہ لوگوں کو ادھر ادھر دیکھنے کی بڑی خواہش رہتی. چلو دیکھا فلانا نے کال دیا، اس نے بولا یہ بھاگے گا، اس نے بولا وہ بھاگے گا. دیکھیے ہر کیپسول کا جب وہ پازیٹیو ہوتا ہے نا، ہر کیپسول کا پازیٹیو وہ میرے اشارے پہ نہیں ہوتا، وہ اس ٹریڈنگ کے اندر کے کچھ ریزلٹس پہ، کچھ انڈیکسز پہ، کچھ بیسک فنڈامنٹل کی کچھ چیزیں میں اضافہ ہوا ہے. جیسے کہ کوئی بڑا ان کو آرڈر ملا، جیسے کہ کوئی بڑی ان کو جو ہے نا کانٹریکٹ کہیں کی فارن کمپنی کی ملی، یا کوئی فارن انویسٹر اس کمپنی میں آیا. یہ سب چیزیں اب سنی ہوں گی.
हमको ये सब चीजों की डिटेल मुझे नहीं पता भाई, मैं सिर्फ देखता हूं कि कोई भी हरकत हुई है डे क्रॉस ओवर आ जाएगा, कोई भी हरकत बड़ी हुई है वीक में आएगा, कोई बड़ी उसकी परफॉर्मेंस सालों से चल रही है मंथ में आएगा। मुझे उसके परफॉर्मेंस से जुड़ना है, अंदर की डिटेल जिनके पास टाइम होगा, जिसको अल्लाह ने इल्म दिया होगा वो देखेगा। जितने लोग मेरे भाई बहन बैठे हैं वल्लाही आलम उनको इल्म नहीं होगा, वो बेचारे कहीं ना कहीं कॉल सुनेंगे, फलाने साहब ने कहा कि ये ब्रेकआउट वो ब्रेकआउट, उन साहब के पास उसका इल्म था, आपके पास नहीं था। आपने क्या किया, अपना पैसा मेहनत का उन साहब के इल्म पे लगा दिया, आपका इल्म तो जीरो था, आप उसके भरोसे पे बैठ गए। अब वो बेचारा जो भी बताया होगा उसकी भी शायद उतनी नॉलेज अच्छी थी कि उसने अपना वहां पे ट्रेड 2-4% में निकल गया होगा, क्योंकि आपने पूछा आज ट्रेड लिया कल, वो हो सकता है उसी दिन उससे निकल गया होगा। तो मैं अब कह रहा हूं कि स्ट्रांगली रिकमेंड मैं सिर्फ अपने खेत के कैप्सूल्स की कहूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट लेना है, शेयर मार्केट के डेली कैप्सूल्स मिलेंगे जो उमूमन 80% के भी प्रॉफिट हुए हैं कैप्सूल की ईसीजी लगाने के बाद। 20% हो सकता है नुकसान हुआ हो, मैं एक ही में नुकसान आया जो अभी भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूरी है भाई, क्योंकि ये आप अपने खेत से हटकर कर रहे हो। इस पे मैं कभी भी किसी को रेकमेंड बगैर स्टॉप लॉस के नहीं करूंगा। हाँ, अपने खेत में मैं जरूर स्टॉप लॉस जरूर बताऊंगा। अब यहाँ पे किसी को भी कोई शरायत समझ में नहीं आए हैं डे कैप्सूल के, चाहे वो अपने खेत के हो या किसी बाहर के शेयर मार्केट के कैप्सूल्स, डे में बैठना है आपको, मंथली क्रॉसओवर, वीकली क्रॉसओवर के बाद न्यू डेली क्रॉसओवर पे बैठना है। अगर आप बाहर के खेत के डे कैप्सूल में बैठना है, दूसरे दिन बैठना है, दूसरे दिन। क्यों? अगर आपका पहला दिन ऊपर आया, दूसरा दिन, ये कई सारे पैटर्न्स मिलेंगे। देखिए जितना जितना मैं कैप्सूल के अंदर जाते जाऊंगा ना, उतना उतना उसकी जो है ना मजबूती कम होती जाएगी। सबसे मजबूत मंथली कैप्सूल, उसके बाद वीकली कैप्सूल, उसके बाद डेली कैप्सूल। यहाँ पे मैं किसके लिए कह रहा हूं आपको डे 2 में बैठना है? बाहर के खेत के। अपना खेत तो अपना है भाई, आपने अपने हाथों से उसको बना किया है, तो आपको उसके पहले दिन पे बैठ जाना है। जो भी जितना परसेंट मिले बाहर के खेत की 3, 4, 5% लेके निकल जाओ। अपने खेत में जब तक डेली क्रॉस द नहीं होता नहीं निकलो, मेहरबानी करके नहीं निकलो। इतना अल्लाह मुझे इसके अंदर से मुनाफा दिया है, कोई कोई डेली कैप्सूल 40% भी देके गए अल्हम्दुलिल्लाह। उसको बैठना शर्त है। हाँ, बाहर का कैप्सूल, बाहर के खेत का, वहां पे आपका जरा बहुत लिमिटेड नॉलेज होता है, क्योंकि आपने उसको फॉलो नहीं किया होगा ट्रेड को, तो आपके सेंटीमेंट उसके साथ नहीं जुड़ते। यकीन मैंने ट्रेड के साथ सेंटीमेंट मतलब आपका यकीन कि भाई मैं तो इसको 4 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, ऑलरेडी इसने 2 बार उसने डे कैप्सूल में मुनाफा दिया, ऑलरेडी उसने 1 बार एक वीकली कैप्सूल मुनाफा दिया, तो वहां पे आपका जो है ना यकीन और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाती है। तो मैं पर्सनली अभी तक जो है ना डे कैप्सूल्स जो अपने खेत के 14 से 16 लिया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे प्रॉफिटेबल हैं। किसी को भी कोई डाउट हो, क्योंकि मेरा मकसद बताना नहीं है, मेरा मकसद बताते हुए दिखाना भी है। मुफ्ती साहब ये क्या है? ये प्याज है जो कटा हुआ है 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में कटा। आपको उसके अंदर कुछ गोल गोल दिख रहा है? जी, उसमें परतें हैं गोल गोल। हाँ, ये साइंस में बच्चों को पढ़ाया जाता है 7वीं में 8वीं की क्लास में। ये हो गया आपका मंथली कैप्सूल। ये देखिए मंथली कैप्सूल सबसे बड़ा, वक्त भी ज्यादा। उसके बाद अंदर आ गया वीकली कैप्सूल, उसके अंदर आ गया डेली कैप्सूल, और उसके अंदर आ गया 15 मिनट का कैप्सूल। पहले बता रहा हूं, मैं इन सिर्फ 4 को ही बताऊंगा, आगे के डिटेल्स में मत जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 मिनट की कैप्सूल भी पढ़ के रखा, 1 मिनट की भी कैप्सूल, बस अपनी ट्रेडिंग के लिए, या मेरी जो कैप्सूल मतलब जो तालीम लेने के लिए मैंने मंथली कैप्सूल, वीकली कैप्सूल, डेली कैप्सूल और 15 मिनट का कैप्सूल। एक चीज समझो, जब भी कोई समुंदर में वो सुनामी आता ना मुफ्ती साहब, सुनामी कहते हैं या तूफान कहते हैं ना, वो पानी जी, जी। की लहरें है ना इस तरीके से मूवमेंट लेती है, समझ रहे आप? इस तरीके से मूवमेंट लेके ये बनता है ये दरअसल। ये इसको जी। कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं इसको? मोमेंटम। मोमेंटम। तो वो मोमेंटम कहां पे स्टार्ट होके कितना जाएगा, वो ये हिस्टोग्राम पे बता रहा है। किसी साहब ने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा कि एक लैगिंग इंडिकेटर है। हाँ भाई, ये तो लैगिंग इंडिकेटर है। अगर आप लग रहा है कि ये अगर इसकी 0 लाइन है, ये यहां पे ही इसका मोमेंटम चालू हो गया, यहां पे समझ रहे हैं, चालू होके यहां पे आता है,
تو ہم اس مومنٹم کو لیٹ پکڑ رہے ہیں. یہاں پہ جو پکڑتا ہے نا وہ بہت ہوشیار, بہت اللہ نے اس کو علم دیا. میرے کو آپ کو اس کا اتنا علم نہیں دیا ہوگا جو ان جگہوں پہ باٹم فشنگ کرتے ہیں اور یہ اوپر لاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیٹلائٹ اڑتی ہے نا, سیٹلائٹ مفتی صاحب یہیں سے اڑتی ہے, اڑ کے یہ اوپر آتی ہے. میں اتنا سکون سے یہاں بیٹھا رہتا ہوں. کہاں بیٹھا رہتا ہوں مفتی صاحب؟ اس زیرو لائن کے اوپر. زیرو لائن کے اوپر جیسے ہی یہ جو بھی سیٹلائٹ آتی ہے نا, اس کو میں پکڑ لیتا ہوں, اس میں بیٹھ کے میں اڑتا ہوں. اب جس بندے نے یہاں سے سفر کیا, یہاں سے باٹم فش کر کے یہاں پہ آیا, اس کا اور میرے میں زیادہ فرق نہیں, میکسیمم 10-20% کا ہی فرق ہوگا. اگر 100% کا منافع ہو رہا ہے یہاں تک, یہ جو نیچے سے پکڑ کے ہے نا 10-20% ہی میرے سے زیادہ لے گا. سب سے بڑا رسک کیا ہے؟ عموماً جو نیچے سے جو سیٹلائٹ اڑتے ہیں نا پھس ہو جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. اور یہاں سے جب میں پکڑتا ہوں نا, یہ 95% یہ سیٹلائٹ بھاگتے منتھلی کے, 95%. تو مجھے آپ کو یہ بتاؤ کہ پڑوس والا اگر 100 روپے کما رہا ہے, میں اگر 50-60 کما رہا ہوں بغیر زیادہ مشقت کے, بغیر زیادہ کرکری لیے, ہیڈیک لیے, تو میں سکون میں رہا نا. پڑوس والا تو ہو سکتا ہے 10 باٹم فش کرے گا, 10 پیٹرن نیچے سے نکل کے لائے گا, اس میں زیادہ اس کو پڑھنا بھی پڑتا ہے, زیادہ اس کی رسک انوالومنٹ بھی ہوتی ہے. جی تو پچھلی بار میں نے کہا اب وہ آنین کے پرتوں کو میں سٹیپ بائی سٹیپ نکالوں گا, سٹیپ بائی سٹیپ جاؤں گا. یہ ٹریڈ میں نے نہیں لیا ہے, اور جو بھی میں نے سلائیڈز آگے دکھانے ہیں ان پہ بھی آپ ٹریڈ نہ لو. روزانہ, ہفتے میں, مہینے میں ہر رقم کے کیپسول آتے ہیں, ان کو اسٹڈی کرو. یہ بیک ٹیسٹنگ کے لیے بتا رہا ہوں. اب یہاں پہ 2 چیزوں پہ میرا پریزنٹیشن جائے گا, کچھ بیک ٹیسٹنگ کے, کچھ لائیو ٹیسٹنگ کے. ایک بڑے عزیز انہوں نے بھی پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب بیک ٹیسٹنگ میں یہ ہوئے ہیں, لائیو میں کیا ہوگے؟ میں میری گوگل شیٹ دکھاؤں گا, اس میں 20 یا 21 منتھلی کیپسول ہیں. آپ پوچھو کہ یہ 4-5 مہینے میں کیا کیا دے کر گئے, تو یہ ہو گیا لائیو ٹیسٹنگ. تو ایک بیک ٹیسٹنگ میں ایک شکتی پمپ آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں یہ 2 ورٹیکل لائن, یہ پورا یہ منتھلی کیپسول پازیٹیو ہے. اور ریپیٹ کر رہا ہوں, ہمارا پورا یعنی میرا پورا کاروبار صرف انہی اوپر والی لائنوں میں ہوتا ہے. میں یہاں پہ کاروبار کرتا ہی نہیں. یہ -30% تک گیا, ویسے نیگیٹو کیپسول -36% پہ گیا, جو میں نے پچھلی کلاس میں بتا دیا. اب پازیٹیو منتھلی کیپسول کا یعنی یہ آپ کا ہو گیا کھیت. کیا ہو گیا مفتی صاحب؟ یہ ہو گیا آپ کا کھیت. آپ نے کھیت کو خریدا یہاں پہ سیکنڈ منتھ میں, اور کھیت کو آپ نے بیچ دیا, جیسے گر گیا اسی مہینے میں بیچ دیے. تو آپ نے 15 مہینے آپ کی ملکانہ یعنی مالکانہ حق اس کھیت پہ تھا, آپ نے صرف اور صرف خریدا اور بیچا, اس کے اندر کچھ بھی نہیں کیا. تو 225% یہ شکتی پمپ پچھلا منتھلی کیپسول میں دے چکا ہے. تو یہ نمبر 1 بیک ٹیسٹنگ منتھلی کا بتا دیا. اب اسی شکتی پمپ کو جو منافع آپ لیے چھوڑ دو, وہ 100 روپے آپ نے ڈالے تھے, وہ 100 روپے کا 225 روپے آپ کا منافع مل گیا. کیا میں وہ کھیت لے کر خاموش بیٹھوں؟ نہیں. آپ کیا کرو, اس کھیت کے اندر ویکلی کیپسولز بناؤ. یہاں پہ دیکھیں کہ منتھلی یہاں پہ کراس اوور ہوا, مگر ویکلی پہلے ہو چکا تھا. میں نے کہا کہ عموماً مومنٹم اس طریقے سے آتا ہے. آپ نے کیا کیے, اب اس ویکلی کیپسول میں بیٹھنے کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ منتھ کا کراس اوور تمام. یہاں دیکھو تو یہ آلریڈی پہلے ہی کراس اوور ہو چکا تھا ویکلی کا, اسی لیے میں کہتا ہوں ویک کیپسول 0. اگر آپ یہاں انٹری لیتے, یہاں پہ جو شرط کے مطابق پوری ڈاؤن تک بیٹھتے, 200% آپ کو مل جاتے 24 ہفتے میں. اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہ ویک کا کراس ڈاؤن ہو گیا, دوبارہ یہ اوپر آیا, دوبارہ یہ بن گیا کیپسول نمبر 1. اس نے دے دیے 10% ان 8 ویکس. تو یہ آپ کو میں نے پیاز کا دوسرا چھلکا کھول دیا. اب آپ تیسرا چھلکا کھولیں تو آپ کو دکھے گا کہ اس 0 کیپسول میں بتا رہا ہوں, اس 0 کیپسول میں جو کراس اوور کے بعد نہیں بیٹھا میں, جس میں منتھ کی کراس اوور کی شرط ڈالی, ویکلی کراس اوور کی شرط ڈالی, یہ بن گیا آپ کا کیپسول ڈے 1, یعنی کیپسول 1 نمبر کا کیپسول. کیوں 0 نہیں کہہ رہا ہوں؟ 0 کیپسول جب کہتا اگر وہ ویکلی کراس اوور کے پہلے آتا تو میں نے کہہ دیا یہ ڈے کیپسول, یہ سورج مکھی کے بیج ہیں, یہ آپ کا کھیت ہے. تو اب امیڈیٹلی کراس اوور پہ بیٹھ جاؤ. 13 دن میں 16%, اور دوبارہ آپ کو یہ ڈاؤن چلا, یہاں پہ کچھ مت کرو آپ. اور جب سیکنڈ ڈے کیپسول بنا, 12 دن میں 22% دیا, 16 دن میں 24% دیا, اس طریقے سے 4 کیپسول نمبر 14 دن میں 35% دیا. آپ نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا کہ وہ 2 ویکلی کیپسول بنے تھے, جیسا یہاں پہ ایک 0 اور ایک یہ کیپسول 1. کیپسول 1 کے اندر بھی ڈے کی ٹریڈنگ ملی ہے, یا ڈے کیپسول بنے ہیں,
میں اس کا حساب جان بوجھ کر نہیں کیا، سب کچھ میں کر لوں گا تو آپ کیا کریں گے؟ تو یہ بن گئے 3 لیئر، آپ کو بتا رہا ہوں۔ مفتی صاحب یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی الحمدللہ سمجھ میں آ رہی۔ تو ایک بھائی صاحب نے پوچھا بھائی یہ تو پرانی ٹیسٹنگ ہے، ضرور سوال پوچھیں، بغیر تحقیق کے، بغیر پوری پڑھی لکھی کرے کے ٹریڈ مت لو۔ اگر میں دیوانا ہوں تو ساتھ میں 100 لوگ دیوانے مت بنو۔ تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو لائیو ٹریڈز بتانے کی کوشش کروں گا۔ مفتی صاحب یہ جو ہے نا شیٹس جس کے اندر آپ کو منتھلی والے کھیت دکھیں گے، آپ کو سب سے پہلے کیا دکھ رہا ہے مفتی صاحب؟ لنکن دکھ رہا ہے نا؟ جی اب لنکن کو میں نے خریدا تھا 355 روپے پہ، آج وہ 468 پہ چل رہا ہے، برابر؟ جی اس کو میں نے اپریل کی 5 تاریخ کو خریدا تھا، یعنی کھیت کی خریدی 5 اپریل کو ہو گئی ہے۔ اگر آج کی تاریخ میں کھیت کو بیچتا ہوں تو کتنا پرسنٹ منافع ہوا مفتی صاحب؟ 31%، تقریباً برابر؟ 32%۔ 31 32، جس کو آلریڈی آپ نے سمجھو 100 دن سے وہ کھیت کا میں مالک ہوں۔ میں نے اس کو لیا تھا منتھ کے 1 میں، ویک کے 2 میں، یہ چھوڑ دیں، میں نے اس کے اندر شرائطیں کافی ساری چیزیں میں نے نہیں کی تھی جس میں کچھ آگے پیچھے ہو کے، اب جو آپ کے سامنے شرائطیں بتائی گئی ہیں، جب بھی کوئی ٹیچر آپ کو علم دیتا ہے وہ اس کے پہلے ٹیسٹنگ کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم لوگ ڈاکٹر صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ ہلو ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ ہلو جی السلام علیکم مفتی صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے، معذرت کے کچھ دیر ساتھ، کے لیے کٹ ہو گئی تھی۔ جی معذرت کے ساتھ، کچھ مسئلہ شاید ٹیکنیکل کا ہو گیا ہوگا۔ یہ زمانہ انٹرنیٹ کا ہے، انٹرنیٹ میں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، کب کون سی سگنل کم ہو جائے، کب کون سی سگنل زیادہ ہو جائے۔ تو بہرحال ہم دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں اپنی جو شیٹ پر، جس میں نے کہا کہ میں نے کچھ 20 یا 21 کھیت خریدے ہیں۔ میرا خریدنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تو آپ اس کو سمجھ کے خریدنا ہے۔ کسی نے جب سوال پوچھا کہ بیک ٹیسٹنگ میں چلے ہیں، تو آپ کوئی بھی رینڈملی مجھے کھیت پوچھ لیں اس کا کیا چل رہا ہے۔ منتھ کی کیپسول لنکن 355 روپے پر پرچیز ہوئی تھی۔ اسکرین دکھ رہا ہے نا مفتی صاحب؟ جی نہیں دکھ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، دکھ نہیں رہا ہے۔ اسکرین نہیں دکھ رہا ہے؟ جی ہاں میں نے وہ اسکرین شیئر کا بند ہو گیا تھا نا جب، اچھا وہ آپ نے، جی تو اب واپس میں دوبارہ آپ سے پوچھوں گا کہ کیا اسکرین دکھ رہا ہے؟ جی الحمدللہ دکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے جو 21 یا 20 کھیت خریدے، جو 5 اپریل کو لی گئی تھی 355 روپے کی اس کی پرائس پہ، 468 روپے اس کی آج کی کامن کیا بولتے سی ایم پی یعنی مارکیٹ پرائز ہے۔ تو یہ ریزن تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ کس وجہ سے لیے، 17-20 میں نے جو بھی ہولڈنگ کے لیے لیے۔ اب کیا ان میں سے میں نے کوئی ویکلی پیسے کمائے ہیں؟ تو لنکن فارماسیوٹیکل ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں نے منتھ کے کراس اوور پہ بیٹھا، یہ آپ کا منتھ کا کراس اوور ہے، یہاں پہ اس نے ویکلی کی ایک کیپسول بنا دی جو 8 یا 9 ہفتے چلا، مجھے صرف 12% دیکھے گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کے کراس ڈاؤن تک بیٹھا رہا، اگر یہاں پہ نکلتا تو 26% تھا، تو مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اس 26% کو میں نے ڈے کے کیپسول میں کما لیا۔ فار ایگزامپل اسی ویک کے کیپسول میں، پہلی بات تو دیکھیے آپ بیٹھے ہوئے، یہ کھیت ہے، یہ کھیت سمجھو بات، آپ نے کھیت میں انٹری لے لی، انٹری کی شرائط بتا دی۔ اب سن فلاور بنا ہے، یہ سن فلاور ہے، سن فلاور کو آپ نے 8 ہفتے یا 9 ہفتے میں 12% میں بیچ دیے۔ اس سن فلاور کے اندر کیا بن رہے ہیں مفتی صاحب؟ بیج بن رہے ہیں، کریکٹ؟ اب یہ بیج کیا دیے؟ اس ویک کے اندر 8 ہفتوں کے اندر ایک ڈے کیپسول بنا، 12 دن میں 15%، 7 دن میں 12%، 13 دن میں 6%، اور یہ ہو گیا اس ویک کا جو پہلی ویک بنی تھی منتھ کے کراس میں۔ اس نے 3 بار یعنی 8 ہفتوں میں اسی لنکن ٹریڈ کو 3 بار میں نے سوئنگ ٹریڈ کیا۔
देखिए ताजुब की बात, एक ही वीकली कैप्सूल जो 8 हफ्ते का बताया था आपको, 8-9 हफ्ते में क्रॉस डाउन हो गया, उसमें मुझे 12 दिन, 7 दिन, 13 दिन का मौका दिया, 15, 12, 6, ये लाइव ट्रेड है। इसको मैं बता सकता हूं कि पोर्टफोलियो में कि कितने बार इसका वो पोर्टफोलियो में एवरेज होके आ जाता है। उसी तरीके से अब आप दोबारा पुरानी स्लाइड को जाओ तो ये बन गया है सेकेंड यानी वीकली कैप्सूल। अब ये सफर चल रहा है। क्या इस सेकेंड वीकली कैप्सूल में आपने देखो इसके टोटल बन गए 3 दंडी यानी बन गए 21 दिन। क्या 21 दिन में इसने कोई डे का भी ट्रेड दिया? बिल्कुल दिया। इसने इतना अच्छा डे का ट्रेड दिया जो 16-17% पे अभी भी चल रहा है। अभी भी इसकी मैं ट्रेड का मुनाफा नहीं लिया, क्योंकि मेरा एक उसूल है कि जब तक ये नीचे नहीं आता भाई, जब तक ये नीचे नहीं आएगा तो मैं बैठा ही रहूंगा। हो सकता है आज 16-17% मुनाफे में बैठा हो, 20-30% भी दे दे। ठीक है, समझ में आ गया मुफ्ती साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो और एक एक कहेंगे कि भाई एक तो शायद आपने चॉइस कर ली होगी, और एक एक देखे एलजी बालाकृष्णा या एलजी ब्रूस्ट, उसका आपको दिखेगा ये भी बाइंग उसी दिन की है जब मैंने लिंकन कर लिया। उस खेत की आज 31% रिटर्न्स चल रही हैं। इसकी बाई प्राइस 760 है, अब करंट प्राइस उसकी 1000 है। क्या इसमें मैंने अभी तक तो खेत तो बेचा नहीं है, क्या इससे कोई वीकली कैप्सूल का मुनाफा उठाए हैं? जी बिल्कुल, आप यहाँ पे देख सकते हैं एलजी बालकृष्णन को मैंने इसको आप फॉर एग्जांपल एक सीट ओके। अब ये एलजी बालकृष्णन जो आपको ये दिख रहा है ब्लू लाइन, ये मंथली क्रॉस ओवर है। मंथली क्रॉस ओवर में ये 0 कैप्सूल बना है नीचे। शरत मैंने 0 कैप्सूल को कहा कि मंथ के क्रॉस ओवर में ही बैठना है। 0 कैप्सूल इसीलिए होता है क्योंकि मंथ के क्रॉस ओवर से पहले वीक का क्रॉस ओवर हो चुका है। तो मैं सिर्फ इन 7 या 5 दंडियों में बैठा, 8 वीक यानी 5 वीक में 8% 0 कैप्सूल दे दिया। इसको मैंने रियलाइज कर लिया प्रॉफिट। और दोबारा मैंने वेट किया। अब ये फिलहाल कैप्सूल नंबर 1 इसका चल रहा है। इसने 27% पे अभी भी चल रहा है। इसको मैंने रियलाइज नहीं किया। जब तक रियलाइज इसको नहीं करूंगा तब तक ये ऐसे नीचे आ जाए। अब इसके अंदर क्या मैंने डे ट्रेड्स लिए? बिल्कुल डे ट्रेड लिए। 0 कैप्सूल क्योंकि वो था कुछ 5 हफ्ते के लिए। एक बड़ा डे कैप्सूल इसने अल्हम्दुलिल्लाह बनाया। आप देख सकते हैं मूवमेंट, ये पूरा डे कैप्सूल का मूवमेंट था जिसने 40% यानी 39% 15 दिन की होल्डिंग में दे दिए, उसको रियलाइज भी कर ली। यानी ये दोनों खेत जो मैं बता रहा हूं ये अभी भी अपनी है, अभी भी इसके अंदर मेरी ट्रेड चलती है। अब ये डे का क्रॉस डाउन होगा। अच्छा, यहाँ तो क्रॉस डाउन डे का हो चुका है। अब मैं यहाँ इंतजार करूंगा, रोज देखता हूँ, रोज एक बार आता हूँ, टक टक देखता हूँ। ये बड़ा ये लो भाई, अपने खेत में बीज उगना शुरू हो गया। डालो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट और बैठो, जो भी अल्लाह देगा मुनाफा लो, खामोशी से रहो, खामोशी से ट्रेडिंग करो। शोर शराबा की जरूरत ही नहीं। क्या चल रहा है इधर, क्या चल रहा है, उन्हें क्या बढ़ रहा है, फलाने साहब ने क्या बता दिया, फलाने मोहतरम ने क्या कर, फिर वो उनका स्टाइल होगा। आपका पैसा है, आप अपनी जेब में रखे हुए हो, किसी और के कहने पर से क्यों निकालते हो? हाँ निकालो बेशक, अगर आपको दिल मुतमईन है तो, मगर क्या उनसे आपके पोर्टफोलियो हरियाली आई है? मुझे तो नहीं लगता आई होगी। उमूमन लोगों की जिसकी आ रही है उसके लिए मेरे लिए कोई मतलब टारगेट नहीं है। बस मेरी कोशिश है कि जो ट्रेडिंग स्टाइल जो हमने जो यूज किया उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफी मुनाफा हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये मुनाफेदार है, दूसरे ट्रेडिंग स्टाइल्स उनको भी फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आया मुफ्ती साहब, अभी जो एग्जांपल लाइव ट्रेड बताए वो घर के खेत के थे। घर के खेत के मतलब जिसमें मैंने शुरू से खेत खरीदा मंथली क्रॉस ओवर के बाद। क्या ये जी बाहर के खेत से भी आप कैप्सूल्स ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। मैंने पहले इसकी कंडीशंस बता दिया आपको। वीकली क्रॉस ओवर हो गया तो भी डे कैप्सूल में मुनाफा होता है, जिसको मैं स्ट्रांग रिकमेंड नहीं करता। कोई बोलेंगे कि नहीं मैं वो अलग आपकी शर्त से हटके भी किया, हटके भी करो भाई, आएगा रिजल्ट, कोई बात नहीं। अगर आपने मंथली क्रॉस ओवर वीकली क्रॉस ओवर के बाद डे के कैप्सूल खाओगे तो काफी अच्छे नतीजे आ रहे हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूं स्टॉप लॉस लेकर चलो, क्योंकि ये बाहर के फार्म के या दूसरे के खेत के कैप्सूल्स हैं। रोज उस पर नजर रखो, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर चलो। दूसरे के खेत के अंदर मैं आपको क्रॉस डाउन तक वेट करने की नसीहत नहीं दे सकता। बैठना है बैठो, 3, 4, 5, 10% जो मिलता है वो लेके आप निकल जाओ। बात समझ में आ गई मुफ्ती साहब? जी जी जरा मैं 1 सेकंड जरा चेक कर लेता हूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, ताकि मुझे जरा सा तसल्ली हो जाए कि आप लोगों को मैं चीज दे सक रहा हूं कि नहीं। आपको स्क्रीन नजर आ रहा है? जी दिख रही है स्क्रीन। जरा सा मैं टेलीग्राम में कमजोर हूं,
پتہ نہیں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں، دیکھتا ہوں، ایک سیکنڈ، آپ میرے ساتھ بنے رہیے، ہو رہی ہے مہربانی۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، چلے بھی، جزاک اللہ ہمارے مصعب بھائی، بڑے ہونہار نوجوان۔ اب یہاں پہ دراصل پریزنٹیشن ہو چکا ہے، اور دوبارہ اس سلائیڈ کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ باہر کے کھیت کے بھی کیپسولز میں منافع ہے، جس کو ایکچولی میں ریکمینڈ نہیں کرتا، اس کی میں نے ٹریڈنگ لی ہے۔ چلو کیا لیے ہے اس کے اندر، اگر آپ کو دیکھیں، سٹیل سٹرپس ویلز، اس کو میں نے ٹریڈنگ لی ہے جولائی کے آخری ہفتوں میں۔ مصعب بھائی بھی شاید اس کے میرے ساتھ تھے۔ اس میں شرائط تھی کہ منتھ کا کراس اوور ہونا، یہ منتھ کا کراس اوور ہوگا، ویک کا کراس اوور، یہ دونوں ایک ہی زون پہ ملے ہیں، منتھ اور ویک کا۔ اس کے بعد یہ ڈے کیپسول بنا ہے جو ہم کو ملا نہیں، کیونکہ ہم نے یہاں پہ اس کی سکین رن کی تو یہاں پہ ملا، وہ تیسرے دن پہ آ چکا تھا، تو تیسرے دن میں ہم نے انٹری لی اور 3 دن بعد ایگزٹ کر لیے، کیونکہ ہمارا پروفٹ پہ کنٹرول نہیں رہتا، کیونکہ باہر کی کھیت کی ہے، نفس ہے نا، بولتا یہاں تک ویٹ نہیں کرا۔ جو بھی بہرحال میں نے ڈے کیپسول باہر کے کھیت میں سے بھی سٹیل سٹرپس میں 10% لیے۔ یہاں تک مفتی صاحب سمجھ میں آ گئی بات سب لوگوں کو؟ جی جی الحمدللہ۔ اب یہ چیز سوچو کہ مفتی صاحب آپ میرے ساتھ بنے رہے ہیں کہ آپ یہ بائیں طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ بائیں طرف دکان ہے کوئی، اسٹور، موبائل کی دکان ہے۔ تو موبائل کی آپ ابھی موبائل میرے ساتھ ذرا بنے رہیں، اس میں ذرا بڑا مزیدار چیز، کیونکہ سب لوگ پوچھتے ہیں انٹری ایگزٹ، کیونکہ یہاں تک تو کافی سارے ہوشیار لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ سٹوری کہاں تک جائے گی۔ اب یہاں پہ سمجھیں کہ مفتی صاحب جا رہے ہیں موبائل لینے کے لیے، مفتی صاحب آپ جاؤ موبائل لینے، دکان میں گئے، آپ نے دکان فائنل کر لیا، یہ ہو گیا منتھ کا، یعنی پہلی شرط پوری کیا کر لیا آپ نے؟ منتھ کا، یعنی دکان سلیکٹ کرنا۔ جی۔ اب آپ کو جو ہے اتنے سارے موبائل میں سے آپ کو سمجھو یہ موبائل اٹھانا ہے، یہ موبائل، اب آپ جب یہ موبائل اٹھاؤ گے، پسند کر لو، ہو گیا آپ نے دوسری شرط پوری کر لی ویک کا، برابر؟ جی۔ تو آپ جب اس کو لے کے اس کے پاس کاؤنٹر پہ بولو گے کہ یہ مجھے موبائل چاہیے، اس کے اوپر اچھا خاصا کور گیور لگا کے مجھے دے دو، تو یہ ہو گیا ڈے کا، برابر؟ جی۔ اب آپ کیا کرنے والے ہیں؟ بٹوا نکال کے پیسے دینے والے ہیں کہ نہیں؟ تو میں کہتا ہوں فوراً اس کو پیسہ مت دو، کیا مت دو؟ فوراً اس کو پیسہ مت دو، کیونکہ چیز آپ نے فائنل کر لی، شرائط آپ نے پورے کر لیے، منتھ کا، ویک کا، ڈے کا۔ اب رہا مسئلہ پیسے دینے کا، رہا مسئلہ ٹریڈنگ میں پیسے لگانے کا، ذرا سا رک جاؤ، ذرا سا کیا کرو، رک جاؤ۔ اب آپ کو یہاں پہ اور سے دیکھو، آپ نے منتھ کا بھی کر لیا، ویک کا بھی کر لیا، ڈے کا بھی کراس اوور کر لیے۔ ایک ڈے میں 6 گھنٹے کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، سمجھ لو کتنے گھنٹے کی ٹریڈنگ ہوتی ہے؟ 6 گھنٹے کی۔ 6 گھنٹے۔ اس دن آپ کو کوئی بھی کیپسول پہ انٹری کرنی ہے، چاہے منتھلی کی ہو چاہے ویکلی کی ہو، میں نے لکھ دیا ہے، ہمیشہ میں 15 منٹ کے کیپسول میں انٹری کرتا ہوں، 15 منٹ کے کیپسول میں ایگزٹ کرتا ہوں۔ آپ نے منتھ فائنل کر لیا، ویک فائنل کر لیا، آپ کو ڈے سوئنگ میں جانا ہے، 15 منٹ کا آپ اس دن پیسے دینے والے ہیں، اس کو اس دن پیسے دینا، کب دینا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب دینا ہے جب 15 منٹ کا کیپسول اس طریقے کا ہو، 15 منٹ کا کیپسول اس طریقے کا ہو، آپ پیسے ڈال دو۔ یقین میں نے کئی سارے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ میں نے پیسے لگائے، ٹریڈ گرا، انشاءاللہ میکسیمم اس کے اندر مجھے لگا ٹریڈ نہیں گرتا، وہ آپ کے مطابق بڑھتے جائے گا۔ مفتی صاحب یہاں پہ بات سمجھ میں آئی؟ اب بتا دو۔ یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے، تو 15 منٹ کے۔ اچھا، میں دوبارہ آپ کو آرام سے سمجھاتا ہوں۔ کوئی بھی ٹریڈ لینے سے پہلے آپ نے شرائط پوری کر لی تھی کہ آپ نے بولے کہ اس میں مجھے جانا ہے، کوئی بھی کھیت کا ہو، منتھ کا کراس اوور ہو گیا، ٹھیک ہے، جی۔ کا کراس اوور ہو گیا، ڈیلی کا دیکھیے یہاں پہ ڈیلی کا کراس اوور ہو گیا۔ اب آپ کو یہاں پہ انٹری لینی ہے نا، یہاں پہ ڈے میں، اس ڈے کا آپ کو لگانا ہے 15 منٹ کا کیپسول۔ کیا لگانا ہے آپ کو؟ 15 منٹ کا کیپسول۔ اب 15 منٹ کے ہر ایک جگہ آپ کبھی بھی جاؤ نا، 2 ہی چیزیں دکھیں گے، پازیٹیو نیگیٹو۔ آپ 15 منٹ کے اگر پازیٹیو چل رہا ہے تو بیٹھ جاؤ بس، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ 15 منٹ کا پازیٹیو ختم پہ ہے، یقین جانے آپ کو 6 گھنٹے میں 15 منٹ کے کتنے کیپسولز ملتے ہیں؟ اب سوچو 15 منٹ کے کتنے کی ملتے ہیں؟ 24 ملیں گے آپ کو، 24 ڈنڈیاں ملیں گے۔ کتنے ملیں گے؟ 24۔ 1 گھنٹے میں بن گئے 4 ڈنڈیاں، 6 گھنٹے میں ہو گئے 24 ڈنڈیاں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس ڈنڈی پہ بیٹھنا ہے 15 منٹ کی جو اس لائن کے اوپر ہے۔
اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نیچے 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 نہیں بیٹھتے بھائی یہاں پہ انٹری نہیں بنتی. آج آپ کو 1 گھنٹے میں 4 ڈنڈیاں بنتی. بھائی آپ نے موبائل کی دکان فائنل کر لی, موبائل فائنل کر لی, کور گیور سب چڑھا دیا. جب آپ کو بٹوے میں سے جب پیسہ دینا ہے نا تو آپ کو پیسہ پازیٹیو کی زون میں دینا ہے, بس اتنا ہی کرنا ہے اور کچھ نہیں. کافی سارے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, جن کو نہیں سمجھ میں آ گیا شام میں کوشچن آنسر ہو گیا بتا دیا جائے گا. مفتی صاحب یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ ٹوتھ پیسٹ ہے جو ختم ہو چکا ہے, اس میں نچوڑا جا رہا ہے. ایک منٹ, یہ دیکھیے بس. کیا ہم ایسے ٹوتھ پیسٹ کو فوراً پھینک دیتے ہیں؟ جی نہیں. میں ڈاکٹر ہو کر بھی میں ایسے ٹوتھ پیسٹ کو نہیں پھینکتا. عموماً ہم لوگ اس کا پورا نچوڑ کے ہم پھینک دیتے ہیں. تو یہ ہو گئی ایگزٹ پالیسی, یعنی ہر کوئی انسان چاہتا ہے کہ بھائی اس سے زیادہ منافع لے کے ایگزٹ کروں. تو دوبارہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ کا کراس ڈاؤن ہو گیا ہے, اگر آپ ڈے کی کیپسول میں بیٹھے ہو, ویک کی کیپسول میں بیٹھے ہو, منتھ کے کیپسول میں بیٹھے ہو, منتھ کا کیپسول کا سفر ہو گیا, آپ تو اس کو کوئی ایک دن پہ تو بیچو گے, کوئی ایک تاریخ آئے گی جس دن اس کو نکالو گے, کوئی بھی تو اس تاریخ کا کوئی گھنٹہ آئے گا اس کو نکالو گے, کوئی بھی تو ایک 15 منٹ کا وقت آئے گا اس کے اندر نکالو گے. تو اس کو آپ کو کرنا ہے. اگر آپ جس دن آواز آ رہی ہے جی آ رہی جی, تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو دیکھنا ہے کہ یہاں پہ چل رہا ہے, خاموشی سے رہیے جب تک کہ 15 منٹ والا نیچے نہیں آتا, آپ ایگزٹ مت ہوئیے. یا آپ نے ٹوتھ پیسٹ کا پورا نکال لیا. جس دن آپ اگر ڈے کا کیپسول بیچنا ہے اس گھنٹے پہ بیچنا ہے, اس گھنٹے کا آپ جو ہے ایک لائن مارک کر لو, اس کے 15 منٹ کے کیپسول میں آؤ. جیسے کیپسول نیگیٹو ہو جائے, یہ آپ کے ایگزٹ کے ایریاز ہیں, یہ آپ کے انٹری کے ایریاز ہیں. بس یہ میں کرتا ہوں, میں کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ بھی اس کو فالو کریں, کیونکہ یہاں پہ خیر ہے, کیونکہ یہ 15 منٹ کا جو کیپسول ہے پچھلے تو ڈے کے سپورٹ پہ ہے, ڈے کا سپورٹ ویک پہ ہے, ویک کا سپورٹ منتھ پہ ہے. انشاءاللہ اس کے اندر خیر ہی رہے گی. تو یہ ہو گئے بھائی ڈے کے, منتھ کے, ویک کے انٹری ایگزٹ پلان. مہربانی کر کے کوئی پرسنل میں میسج نہ کرے, ٹیلی گرام میں بند نہیں کر سکتا, نوٹیفیکیشن سائلنٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ کی بات کو بھی سننا ہے. مفتی صاحب ایک چیز تو میں نے بتا دی انٹری کی. جب آپ انٹری کرنے جاؤ گے ایسا آپ کو ونڈو دکھتا ہے, ایسا آپ کو کبھی دیکھا آپ نے؟ جی جی. تو اس کو کہتے ہیں آرڈر بک. کیا کہتے ہیں؟ آرڈر بک. یعنی آپ نے ایک ٹریڈ کا نام کر لیا, ٹریڈ کو چیز پہ رن کر لیا, اب آپ کو آخری وہ لائن گھچیٹنی ہے, سلائڈ ٹو پرچیز. آپ کو لگا کہ یار یہ تو موبائل میں کچھ گڑبڑی ہے, موبائل کو تو لوگ کچھ زیادہ خرید بھی نہیں رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ سمجھے کہ میں آپ کا جو دھیان ہے نا پہلے اس پر لاتا ہوں. فار ایگزامپل یہ آپ کو کسی نے بڈ آفر دیا ہے 263 روپے کا. کتنے کا دیا مفتی صاحب؟ 263 روپے. اور سامنے والا بول رہا ہے نہیں میں 259 پہ بیچوں گا. کتنا بول رہا ہے؟ ڈفرنس کتنا ہے؟ 63 روپیز, 69 روپیز, یعنی غالباً 7 روپے کا فرق ہے. موٹا موٹا سمجھو 6.5-7 روپے کا فرق. جی. اتنا جب فرق ہوتا ہے نا تو مہربانی کر کے ایسے ٹریڈز نہ لو. اس کا والیوم بھی آٹومیٹکلی کم ہوتا ہے, کیونکہ اس کی جو خریدی فروخت ہو رہی ہے نا وہ کم ہو رہی ہے. اس کی لیکویڈیٹی بہت کم ہے. یہ ہو سکتا ہے پینی سٹاک ہو سکتا ہے کوئی پمپ اینڈ ڈم سٹاک ہو سکتا ہے کوئی آئی پی او ایس ایم ای والا سٹاک ہو. مہربانی کر آپ کو بڈ اینڈ آفر کے بیچ میں 0.5% سے زیادہ ڈفرنس دکھے. سمجھدار لوگ سمجھ گئے ہوں گے. 0.5% مطلب 100 روپے میں کوئی خریدنا چاہ رہا ہے, کوئی بول رہا ہے کہ میں 99.5 روپیز پہ بیچنا چاہ رہا ہوں, تو بھی یہ اگریبل ہے. تو بھی یہ اگریبل ہے. اگر آپ 0.5% سے اس کا ڈفرنس زیادہ ہے تو یہ صورت میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے, تو اس کی ٹریڈنگ نہیں ہوتی. سمجھ رہے مفتی صاحب؟ اس کی ٹریڈنگ کی جو ریشیو یا ٹریڈنگ کی جو فلو ہے نا بڑی کم ہوتی ہے, اس کی والیوم بھی بڑی آٹومیٹکلی کم آتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کو ایسے سٹاکس پکڑیں جہاں پہ دیکھیے مفتی صاحب یہ کیا ہے, یہاں پہ کوئی جو ہے نا خریدنا چاہ رہا ہے کتنے میں, 40 پر 4 روپے 30 پیسے خریدنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, کریکٹ. کوئی بیچنا چاہ رہا ہے 40 پر 4 روپے 35 پیسے پہ, صرف 5 پیسے کا فرق ہے. یہ جو جتنا نیرو رہتا ہے اتنا زیادہ اس کی لیکویڈیٹی بڑھ جاتی ہے, اتنا زیادہ اس کی ٹریڈنگ چلتے رہتی ہے. تو میرے جو بھی کیپسولز میں نے بتائے میں ان طریقے کی شرط کو پوری کر کے کرتا ہوں. بھائی کوئی بھی اگر مائک آن کرے تو مہربانی کر کے بند کر دیں,
ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, لوگوں کو کافی مطلب اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے, تو ہم صاف ریکارڈنگ دکھا کر آگے بڑھے ہیں. تو یہ میں نے آج منتھلی, ویکلی, ڈیلی کا بھی بتایا, ہر ایک کی شرط بتایا. گھر کی کھیتی کے ہی فائدے زیادہ ہیں, پڑوس کی کھیتی کے بھی ڈے کیپسولز لے سکتے ہیں, یا پڑوس کی کھیتی کے ویکلی کیپسولز بھی لے سکتے ہیں. میں نے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ بتا دی. جب آخری منٹ پہ دیکھا کہ موبائل کی پیکنگ سب ہو گئی, آپ کو لگا کہ موبائل میں کچھ ڈیمیج نظر آیا, یہ ڈیمیج موبائل ہے, اس کو آپ واپس پیسہ وٹ پے میں ڈال لو, چلے جاؤ دوسری دکان پہ جا کے موبائل خریدو. لگ رہا ہے کہ سب چیز پیکنگ بھی اچھی ہو گئی, پورا سب چیز ہو گیا, بسم اللہ بولو, ذکر کرو, 2 رکعت نماز پڑھو, ٹریڈ لے لو اللہ سے, اس سے کامیابی کی دعا کرو, کیونکہ آخر میں اللہ کی ذات ہے. آپ نے تو اپنی کوشش کر لی, اللہ ہی اس کو کامیاب کرے گا. یہاں پہ آپ کو ایک تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے مفتی صاحب؟ یہ دکھ رہا ہے کہ ایک ٹریفک پولیس والا ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے. ماشاء اللہ مفتی صاحب, آپ سمجھو کہ یہ جتنے بھی لوگ گاڑیوں میں بیٹھے ہیں, یہ جتنے بھی لوگ, یہ آپ ہیں, یہ آپ اپنا ٹریڈ ہے. یہ گاڑی کے اندر مفتی صاحب آپ ہیں, یہ گاڑی میں ہوں, میں میری گاڑی یعنی میں میرے ٹریڈ کو میں چلا رہا ہوں, آپ اپنے ٹریڈ کو چلا رہے ہیں. اور آپ نگاہ کس کے اوپر رکھ کے چلائیں گے اس سگنل سے نکلنے کے لیے؟ یہ ہو گیا آپ کا ہسٹوگرام. آپ کی نگاہ ہمیشہ ہسٹوگرام پہ رکھ کر چلاؤ تو آپ کو فائدہ ہوگا. آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کسی صاحب کو فون کرو گے کہ کیا میں گاڑی آگے لے کے جاؤں, کیا میں گاڑی دائیں لے کے جاؤں, کیا گاڑی بائیں لے کے جاؤں, کیا مناسب بات ہے؟ جی نہیں, اس کے اشارے پہ چلنا ہے. یعنی آپ کس کے اشارے پہ چل رہے ہو؟ ٹریفک پولیس مین کے حساب سے. آپ اپنی گاڑی کے ذمہ دار آپ ہو, آپ اپنے حساب سے آپ کو گاڑی چلاؤ. کسی کے کہنے پہ رکے رہو گے, پیچھے سے کوئی آئے گا دھڑال ہو کے آپ کی گاڑی کو ڈیمیج کرے گا, یا ورنہ یہ اتر کے جا کے آپ کو جرمانہ یعنی لاس کی شکل میں آپ کو دیکھنے پڑیں گے. نیت کر لو کہ پروفٹ کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ غریبوں میں, مسکینوں میں, ضرورت مندوں کو آپ دیں گے. کسی کو بھی جب آپ یہ علم دکھاؤ گے, سکھاؤ گے, اللہ سے اس کا اجر مانگو, فری میں سکھاؤ, پیسے کا تو بالکل مت کرو. آپ ہم سب جانتے ہیں کوئی پیسہ نہیں دینا چاہ رہا تو انڈائریکٹلی آپ کو گفٹ دے گا, اس کا گفٹ بھی مت لو, یہ بھی پیسے کی شکل میں آتی ہے. مفتی اکرم سب جانتے ہیں. خالص نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے لو. اللہ سب پر نظر رکھنے والی ذات ہے. انٹرا ڈے کرنا نہیں ہے, جس کو انٹرا ڈے کریں گے اس کی کوئی میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ کیپسولز آگے خطرناک ہیں. کافی سارے لوگ مجھے پرسنلی بولے ڈاکٹر صاحب یہ منتھلی سے, ویکلی سے, ڈیلی سے جاتے جاتے 1 منٹ بھی آتے ہیں. جب آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں تو میں 3 کمپیوٹر سعودی سے لایا, کیونکہ اس کے مومنٹم کو چیک کرنے. مجھے الحمدللہ اتنا زیادہ چھوٹا چھوٹا تو علم آیا. وہ 1 منٹ کا کیپسول آگے کیا کرتا ہے, 5 منٹ کا کیپسول آگے کیا کرتا ہے, 15 منٹ کا, 30 منٹ کا, گھنٹہ, 4 گھنٹہ, اس طریقے سے 8 گھنٹہ, دن, ہفتے, مہینے تک بھی جاتا ہے سلسلہ. ایک سٹڈی ہے بھائی, اللہ تعالیٰ نے اس سٹڈی کو مطلب میرے دماغ سے نکالا ہے. میں تو محنت کیا, دینے والی ذات تو اللہ ہے. میں تو آج چلا جاؤں گا, آپ بھی چلے آئیں گے دنیا سے, فلانا صاحب, فلانے ڈمکانے صاحب, وہ بھائی صاحب, بھائی ان کے سب کے نام ہوتے ہیں اس دنیا میں. اسی دنیا ان نام کو نکال کے جس دن ہم اٹھائے جائیں گے دنیا سے, اس کو کبھی نہیں کہیں گے ڈاکٹر نعیم صاحب کو اٹھاؤ, وہ کہیں گے میت کو اٹھاؤ. ہم سب کے تو نام رحمان ہوں گے, حبیب ہوں گے, الحمدللہ کافی سارے پیارے نام ہوں گے, بٹ آخرت کے دن ہمارا نام صرف میت ہی کہلائے گا. آپ ہمیشہ جب بھی کبھی کسی استاد کو دیکھے اس کا احترام کرو, اس کی عزت کرو, اس کو جو ہے حسن اخلاق سے اس سے بات کرو. کبھی بھی کوئی بھی آپ سے نیگیٹو بات کرے گا, یا آپ کو میرے خلاف یا کسی ٹریڈنگ کے خلاف یا مخالف بات کرے گا, آپ میری شاگردی میں یا عزتگی میں کسی کو کچھ بولیں گے, اس کو مسکرا کر کوئی بھی جواب نہیں دیں گے. آپ کا مسکرانا ہی آپ کا جواب ہو گیا. اگر آپ بولیں گے فلانے فلانے, تو میں اس چیز کا بالکل پسند نہیں کرتا, الٹا آپ سے ناراض ہو جاؤں گا. آپ میری خوشی کے لیے کچھ کرو گے, میں الٹا آپ سے ناراض ہو جاؤں گا. کوئی بھی اگر آپ کو کچھ بھی بولے, آپ صرف مسکراؤ اور اس کو کوئی جواب نہ دو, کیونکہ مسکراہٹ نے ہی اس کے دل کو ہلا دیا. ہمیشہ ذکر اور اذکار کرو, 2 رکعت نماز پڑھ کے ٹریڈ لے لو. انشاءاللہ اس تعلق سے سنڈے لائیو پہ میرے ایک مفتی اکرام آئیں گے, کیونکہ سنڈے لائیو ہر سنڈے رہے گا, مسلسل آپ کو گائیڈ کرتے جائیں گے. آپ سب کو معاف کرو, ہمیشہ رب العالمین کا شکر احسان کرتے رہو. جو سوالات میں یہاں پہ جو ٹیلی گرام پہ دیکھا تھا, پہلے ان سوالات کو لے لوں گا, کیونکہ میرے ٹیلی گرام چینل پہ کافی سارے عزیز لوگ ہیں. ابراہیم بھائی
کا کہ میں کیا انڈو نیشنل میں پھنس گیا ہوں, کیا کروں. بھائی آپ انڈو نیشنل میں کیوں پھنسے مجھے نہیں پتا, آپ کو دیکھتے ہیں کہ انڈو نیشنل میں کیا چل رہا ہے. یہ ابراہیم صاحب نے مجھے پوچھا تھا کہ یہ انڈو نیشنل میں ہے. مفتی صاحب یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ ویکلی میں دیکھو, منتھ میں تو یہ ابھی آیا ہے, ابھی آیا ہے. یہ صاحب کب لیے ہیں, اس چکر میں لیے ہیں. فار ایگزامپل اگر دیکھیں تو یہاں پہ لیے ہیں, کیا یہاں پہ آپ سمجھے, ایک سیکنڈ, انڈو نیشنل, اوکے, یہ کہیں نہ کہیں یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, یہاں سے لیے یا نیچے چلے گئے ہیں. تو آپ کو ابھی ای سی جی رن کر کے صحیح طریقے سے آپ کو ٹریڈ لینی ہے ابراہیم بھائی, سمجھ رہے. تو اس کے لیے آپ ہمارے گروپ میں بنے رہیں. ہو سکتا ہے انڈو نیشنل, مجھے جو لگ رہا ہے, آپ سے تو میں نے نہیں پوچھا, آپ نے شاید یہاں پہ ٹریڈ لیا ہے. ابراہیم صاحب ہے تو بتا سکتے ہیں, آپ نے نیگیٹو ڈے کیپسول میں ٹریڈ لیا ہے, اس وجہ سے آپ کا ٹریڈ نیچے گیا. دوسرا سوال ہمارے پرویز بھائی کا ہے, کیونکہ میں میرے گروپ کو دیکھتا ہوں کون کون کیا کیا کر رہا ہے. دوسرا سوال انڈورنس پہ ہے. انڈورنس ٹیکنالوجی میں کیا آپ کو انہوں نے بولا کہ بھائی صحیح بنایا نہیں بنایا, میں منتھلی میں ڈالا. پرویز بھائی بہت اچھی آپ نے پکڑی ہے, منتھ کا کیپسول یہاں پہ بن رہا ہے. تو اس کو اگر میں ویکلی میں ڈالتا ہوں تو ویکلی میں بھی یہ بن چکا ہے. یہ دراصل منتھ کا جو ہے یہ زیرو کیپسول کہلاتا ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں زیرو کیپسول کا اگر سفر 14-16 ہفتے ہو گیا ہے تو اس میں صرف ڈے کیپسول کھاؤ, صرف ڈے کیپسول کھاؤ. ویک کا اگلا فرسٹ والے تک انتظار کر لو. تو ابراہیم بھائی, سوری پرویز بھائی, آپ کا بھی سوال میں نے سن لیا تھا, آج ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں. اور ایک صاحب ہے مسٹر محترم این سی ایل ملا صاحب نے یہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب این سی ایل کا میں کیا کروں. این سی ایل کو ہم اپنا ای سی جی چلاتے ہیں, این سی ایل میں دیکھتے ہیں کہ منتھ میں یہ ابھی آیا ہے. ملا صاحب بہت اچھی فائنڈ ہے آپ کی, منتھ کراس اوور ہو چکا ہے. ویک کا بھی کراس اوور ابھی ہوا ہے, ویک کا بھی کراس اوور ہوا ہے. آپ کو یہاں پہ دیکھو ایک چیز سمجھ میں آئے گی, میں اکثر کہتا ہوں ویک کے سیکنڈ میں بیٹھو, ویک کے سیکنڈ میں بیٹھو, اسی لیے میں نے چارٹ پہلے دیکھ چکا تھا. اگر آپ یہاں پہ بیٹھتے تو یہ نیچے جاتے ہیں. اوکے, ایکچولی یہ نیچے گیا, اس کی فنڈامنٹل اسٹرانگ تھی, ریزلٹس اچھے ہوں گے, ایک ہی ویک کے نیچے رہا اور آ گیا. تو اسی لیے بھائی ایسے چیزوں سے اوپر نیچے آپ کو بیٹھنا ہے, سیکنڈ ویک میں بیٹھنا ہے. چاہے وہ زیرو کیپسول ملے, چاہے 1 ملے یا 2 ملے, چاہے ڈے کیپسول 1 ملے یا 2 ملے, آپ کو سیکنڈ ڈے ہی بیٹھنا ہے. اس طریقے سے میں نے کچھ بھائیوں کے سوالات یہاں پہ دکھا دیے. اب مفتی صاحب لوگوں سے پوچھے کس کو کیا کوئی سوال ہے تو میں انشاءاللہ اس کو جواب دے سکتا ہوں. بتائیے بھائی. جی بھائی بتائیں, کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیں. آج رات میں آپ کو سب کو اچھے طریقے سے سوال جواب کا سیشن, کیونکہ اتنا لوگوں کا کوشچن ہوتا ہے, ابھی میں پورا نہیں لے سکتا. اگر آپ کو کسی سے سوال, کوئی 1-2 سوال لے لیں مفتی صاحب, آپ یہ دیکھیں کس کے ہاتھ اٹھے. جی کوئی سوال ہے؟ 9 بجے تک ٹائم ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس. ہاں میرا صرف 10 منٹ باقی ہے, 10 منٹ. جی جی, سوال 10 منٹ جواب کے کے لیے اندر رات میں حاضر ہو جاؤں گا. سوال جواب کے لیے جب تک آپ بھیجیں گے جی نہیں تب تک نہیں سوؤں گا جا کے آج رات میں انشاءاللہ. انشاءاللہ, اللہ کا جزائے خیر دے. جی جی چلے بھائی, کسی کا سوال اگر ہے تو لکھ لو. میں نے اپنے طرف سے 4 سوال میرے عزیزوں کے لے لیے تھے. مفتی صاحب آگے بڑھیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں سعید بول رہا ہوں. جی جی جی, آواز آ رہی ہے. ہاں, اگر منتھلی جو ہسٹوگرام بنا ہے وہ تو گرین ہے, بٹ سیکنڈ منتھ کا جو کینڈل ہے وہ ریڈ ہے, مطلب بیئرش ہے. تو اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ, کیسے انٹری لیں گے؟ میں نے آپ کو جتنے بھی چارٹس ادھر بتائے, فار ایگزامپل آپ کا سوال اگر اس چارٹ پہ سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, میں نے کیا دکھا ادھر. میں نے ایون یہ جو سٹائل یہ بھی ہٹا دیتا ہوں. میں کو صرف سمپل طریقے سے سمپل انڈیکیٹر یوز کرنا ہے. اب آپ بتاؤ کہ آپ کو اسکرین پہ کوئی کینڈل نظر آ رہے ہیں, صرف بار نظر آ رہے ہیں, صرف جی بار. جی تو ابھی جی میں کیا کروں گا کہ یہ
बार्स को लेकर चलूंगा मैं। तो अगर ये है आपको किस में बैठना है, आप वो कंडीशन बताएं, मंथ में बैठना है, वीक में बैठना है। तो सबसे पहले मैं मंथ का हिसाब किताब कर लेता हूं। और फॉर एग्जांपल इस एनसीएल में अगर पुरानी जगह जाए तो ये रह गया मंथ का, करेक्ट। जब जी। मंथ में अगर मुझे ट्रेड लेनी है तो मैं देखूंगा कि ये पहला मंथ, सेकेंड मंथ। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड मंथ पे इंडिकेट कर लिया कि सेकेंड मंथ में ही आपको खेत खरीदना है, पहले मंथ में नहीं खरीदना है, बरोबर। क्या मैंने जी, ऊपर कोई चार्ट देखा आपको, कोई मैंने कैंडल नहीं, देखा? ठीक है। नहीं, तो अब अभी मैं इसको एंट्री लेने चाह रहा हूं। अभी मैं इसके लिए बिस्मिल्लाह करता हूं। एनसीएल का मैंने लाइन मार दिया वर्टिकल फॉर मंथ। अब मुझे शरायत है कि वीक के सनफ्लावर खरीदना है, तो मैं यहाँ पे एंट्री तो कर लिया। सेकेंड की एंट्री के लिए मैंने शरायत बता दी, आपको डेली पे जाके एंट्री करना है। तो ये क्या हो गया, एक जीरो कैप्सूल के आखिरी 2 हफ्ते थे। जीरो कैप्सूल के क्या थे, आखिरी 2, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूं, वीक का भी एक मैं लाइन डाल देता हूं, इसको कलर बदल देता हूं, ये ठीक है। तो ये हो गया वीकली, जो पहले से क्रॉस ओवर था अब हो गया नया मंथली। तो अब इसमें वीकली की एंट्री यहां पे बन रही है, समझिए बात, कहां पे बन रही है, यहां पे बन रही है। आपने खेत तो खरीद लिया ना, अपने खेत। अब आपको क्या, आपका डाउट होगा कि क्या उसके ऊपर वाली कैंडल ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है, वो मैं ही नहीं देखता। तो अगर आप इसको डे में डालता हूं और आपको डे में जाके देखो तो यहां पे आपको एक डे कैप्सूल बना, समझ रहे बात आप, क्या बना यहां पे, डे कैप्सूल। अब क्या मैं इसमें ट्रेड लूंगा, नहीं लूंगा, क्योंकि सिर्फ वीक का क्रॉस ओवर है, मंथ का यहाँ है। तो मैं यहां पे डे कैप्सूल खाऊंगा। बात मैं क्लियरली बता रहा हूं, मैं ना ऊपर कोई चार्ट देखता हूं ना कुछ। सिंपल तरीके से, लोग बड़े सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं। इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह सेफ रहेंगे। या आपको मैंने अभी तो वीक का बता दिया, वीक का अब एंट्री बनेगी सेकेंड वीक में। आपने खेत की तो ओनरशिप ले ली एज पर द पैटर्न आई टोल्ड यू। जैसे कि आप डे पे जाओगे, 15 मिनट में आओगे, ले लोगे। मगर आपको क्या वीकली का इन्वेस्टमेंट का मौका मिला, नहीं मिला। डेली का मिला, नहीं मिला। डेली का यहां मिल रहा है, तो आप इसको डेली पे अगर आप चार्ट पे अब डालूंगा आपको, सॉरी कैंसल, अब आपको यहां पे आपने, मैं डेली पे डाला, भाई साहब ये क्या हो गया बताओ, डे कैप्सूल प्रॉफिटेबल मिला, नहीं मिला? जी बात समझ में आ गई? जी जी। अगला सवाल। चले मुफ्ती साहब, सवाल जवाब तो चलते रहेंगे, मेरा भी 9 बजे तक का वक्त है, काफी सारे लोग दूसरे बिजी रहेंगे। हम इसको अभी खत्म पे ले जाते हैं, जरा सा आप समझे। सवाल जवाब सेशन आज रात में होगा। भाई अल्लाह का फजल करम, जब मैं इस स्ट्रेटेजी को या पढ़ाई को बताना था तो मैंने मेरे पूरे टीचर, मेरे जिन भी उस्ताद इकराम थे, उनको मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कहा कि भाई आप सब मेरे टीचर्स हो। शुरुआत में मैं अगस्त 2022 अगस्त के आखिरी हफ्तों में मैं जब आया, टेलीग्राम चैनलों पे सब लोगों से कुछ ना कुछ सीखता था। मेरे बड़े बड़े मोहतर जो बड़े उस्ताद, उन्होंने कहा कि आपने तो हमसे कुछ भी नहीं सीखा, बस अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैंने चार्ट देखा, कोई पैटर्न देखा, भाई वो आपका इल्म था, आपके इल्म से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ तो मुझे फायदा ही हुआ है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे उस्तादों में एमएस भाई इनकी तो स्पीड इतनी ज्यादा है, इतना बड़ा चैनल चलाते हैं, अल्लाह इनको इनकी सेहत में, इनके हर जो मामलात में कामयाबी दे, इनको बहुत अच्छे से अच्छा जो है इनको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में दर्जा नसीब अता फरमाए। नदीम भाई आमीन। की लकीर हैं वरना फकीर। नदीम भाई मेरे बहुत अजीज हैं, वो मेरी ऑफिस को आए, मैं 3 कंप्यूटर रख के काम करता हूँ, बस सीखने के लिए, ये नियत से कि भाई लोगों को सिखा सकूं। हमारे सुफियान भाई साहब है, इनके वजह से मेरी नजर एक बार उनके कुछ पैटर्न पे पड़ी, जहां पे मुझे इसी नजर आई, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्र करता हूं। जितने भी लोग अगर इन ट्रेडिंग से कमाते हो, मैं चाहता हूं कि इन सब उस्तादों को अल्लाह उसका अजर दे, उन सब उस्तादों के घरों के अंदर खुशियां मिले, इन सब के बच्चों को अल्लाह ताला कामयाब करे। बाद में इलियास भाई हैं, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं, अपने इतनी अच्छी साइकोलॉजी और ये जो मुझे हिम्मत देते हैं ट्रेडिंग के लिए। एक मेरे दुबई वाले दोस्त हैं महबूब कुरैशी साहब, खल्ली वाली टाइप पर्सनालिटी है, इनकी स्टॉक्स के ऊपर मजबूत पकड़ है। वसीउद्दीन भाई है, ये हमेशा फिक्रें करते हैं, दुआएं करते हैं कि ये उम्मत के अंदर एक साथ जुड़कर काम करने की तौफीक अता फरमाए। अपने अब्दुल्ला भाई मलकापुर वाले, इन्होंने जरा जरा मुझे सप्लाई जोन, डिमांड जोन बताए, समझ में नहीं आया, अल्लाह करे आज ये आवाज मेरी सुन के
وہ مجھے سکھانے کی کوشش کریں. سہیل بھائی میرے سب سے جگری دوست پونے والے, اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے, یہ مجھے چارٹ کو سکھائے آمین ہیں. آمین. میرے استادوں میں سے میرے سب سے پہلے میں وسیم شیخ سائیکالوجی والے, یہی سب سے پہلا بندہ تھا جس نے میرے ٹیلنٹ کو پکڑا تھا. بٹ میری ایک اپنی سوچ تھی, میں اپنے حساب سے کچھ سیکھ کے آنا چاہ رہا تھا, جو اللہ نے آج کچھ دکھایا ہے. یاسر بھائی ہے جن کا میں نے پہلا کورس فری کورس اٹینڈ کیا تھا. رضوان شاہ ہے, ان کے بھی کورس کو میں نے اٹینڈ کیا ہوں. حاجی ندیم بھائی ہیں, یہ بیچارے باٹم فشر ہیں, امید کرتا ہوں کہ یہ مجھے سمندر کے نیچے سے فشنگ کرنا سکھائیں گے انشاءاللہ. ابھی فی الحال میں سمندر کے تہہ پہ آ کے مچھلیوں کو پکڑ رہا ہوں. فیضان علی بڑا ہوشیار نوجوان, اللہ ان کو اچھی سے نیک کیا بولتے جوڑا نصیب عطا فرمائے, اور ان کو آمین فنڈامنٹل آمین. یہ فنڈامنٹل شیٹس بڑی زبردست بناتے ہیں بھائی. میں یہاں سے اعلان کرتا ہوں, فیضان بھائی سن رہے ہو تو آپ ہمارے اس چینلوں کو اچھی فنڈامنٹل شیٹ بنا کے دو, اور اس کے اندر کیا بھی ہم لوگ جس سے فائدہ اٹھائے وہ کریں. سب سے پہلے میرے جو شیٹس بنائے محسن بھائی, ان کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. مصعب آپ بھی ماشاءاللہ بڑے عزیز ہیں, آپ فکروں میں دعائیں میں رہیں. آج کی ٹریڈنگ کے اندر جو ہم کو جو نظر آتے ہیں, جو دو مضبوط جو پلرز ہیں, ایک تو ہے ہمارے اپنے عزیز عشرت بھائی جو اتنا بہترین اسلامک اسٹاک کا ایپ اور چینل چلاتے ہیں, ہمارے گھروں میں شریعہ اسٹاکس ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہنچاتے ہیں, ان میں سے ہم کماتے ہیں, ہمارے رزق کو حلال فرماتے ہیں. دل سے عشرت بھائی کو لاکھوں کروڑوں دعائیں نکلتی ہے. اور ایک جو نام جو میں جب سے ٹریڈنگ کی دنیا میں دیکھا ہوں, فیصل زیدی صاحب, یہ میرے محترم مجھے تقریباً ہر دوسرے دن فون کرتے ہیں, ہمت دیتے ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کیا سکھایا؟ مولا بھائی آپ سے بات کرتا ہوں, سیکھ لیتا ہوں, آپ کے اخلاق سے ہی مجھے اچھی اور موٹیویشن ملتی ہے. آپ کو یاد کر رہا ہوں, یہ بتا رہا ہوں کہ جب یہ سلائیڈ میں بنا رہا ہوں تو اس پہ ہر لفظ اس میں آپ کی بھی محنت ضرور شامل ہے. چلے بھائی ہم سب دعا کریں ان سب حسراتوں کو اللہ بہت اجر عظیم عطا فرمائے. جب بھی کہیں یہ حضرات نظر آئے ان کو سلام کرو, انہوں نے اپنی محنتیں فری میں دی ہیں. کئی اگر حضرت ہیں کوئی چیز ٹیچر پیسے لے کر دیا ہے تو اس کو برا مت بولو, ہر ایک حضرت کی حالت سب کی ٹھیک ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بیچارہ اپنی محنت کو کچھ تو بھی پیڈ کورس سے کرے گا, کوئی بھی اگر پیڈ کورس کے خلاف ہے تو اس کو بھی آپ برا نہ مت مانو. پیڈ بھی اگر پڑھا رہا ہے تو بھی علم بانٹ رہا ہے. ٹیچر آپ کو دو طریقے کی ملیں گے, وہ سیلری لے کے بھی پڑھاتا ہے, کوئی ٹیچر بیچارہ جو ہے مطلب اس کی مجبوری ہوگی تو ہی سیلری لوگا. میرے جیسے ٹیچر ہوں گے جو فری میں پڑھاتے ہیں کیونکہ اللہ نے مجھے نوازا ہے. مہربانی کر ڈاکٹر صاحب آواز نہیں آ رہی ہے.